السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول باب دہر بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ تیسری قسط ہے۔ 8 جنوری صبح 6:30 بجے۔ لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز، قہوے کی گرتی ہوئی دھار، بس یہ دو آوازیں تھیں جو اس کمرے کی مقدس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ سلطان صفدر بندے ہوئے ہاتھوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے زخرف بیٹھی تھی۔ جبل خان کیتلی اونچی کیے قہوے کی دھار کپ میں گرا رہا تھا۔ ساتھ میڈیکل کٹ لیے وہی آدمی کھڑا تھا جسے سلطان نے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ وہ جبل خان کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کمرے کی ایک ایک چیز کو نقش کر رہا تھا۔ تہہ خانے سے یہاں آتے ہوئے اسے 2 منٹ ہی لگے تھے اور اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اسے اس کی سیٹنگ دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ یہ کمرہ رہائش کے لیے استعمال نہیں ہوتا رہا ہے۔ اس نے یہاں بیٹھے ہوئے جبل خان کو دوبارہ اپنا موبائل نکال کر کچھ دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ کیا وہ کسی سے ہدایات لے رہا تھا؟ قہوہ یا چائے؟ جبل نے سوال کرتے ہوئے ٹرے میں رکھے 2 کپ اس کی طرف بڑھائے۔ ایک میں چائے تھی اور دوسری میں قہوہ۔ تمہارا باس کون ہے؟ سرد ہڈیوں کو چٹخا دینے والے سوال پہ جبل نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اپنا باس خود ہوں۔ پھر تم ماسٹر مائنڈ نہیں ہو، یہ پلان تمہارا نہیں ہے نا؟ اس وقت وہ محض اندازے لگا رہا تھا، سچ جھوٹ وہ لوگوں کی آنکھوں سے جاننے کا عادی تھا۔ جبل محظوظ ہوا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے قہوے کی پیالی ہاتھ میں لی، ساتھ ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتے میڈیکل کٹ سے سامان نکالنے لگا تھا، ساتھ اس نے سلطان کے ہاتھ کھول دیے۔ کیونکہ سب پلانڈ ہے، سب فکسڈ ہے، تمہارے فیصلے، تمہارے ری ایکشنز، تمہاری اسٹریٹجی۔ تم مداری کا وہ کھیل کھیل رہے ہو جہاں تمہارے قدم رسی پہ جمے ہوئے ہیں، ذرا سی بھی بھول چوک نہیں۔ کیونکہ باس آن دا اسپاٹ فیصلے لیتا ہے، ماسٹر مائنڈ نہیں، وہ اپنے پلان سے نہیں چوکتا۔ میں نے تمہیں ایک بھی دن آن دا اسپاٹ فیصلہ لیتے نہیں دیکھا۔ تم وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ بولتی ہوئی رکا، ڈاکٹر کے ہاتھ سے روئی اور دوائی لی اور خود اپنے چہرے پہ ملنے لگا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑ جاتی تھی، مگر یہی آنکھیں وہ جبل خان کی آنکھوں میں گاڑے بیٹھا تھا۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس نے اپنا مدعا دہرایا۔ لیکن میں نے تو کہا ہی نہیں کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے بھی، یہاں سب میں ہوں، جبل اجلال خان۔ کیا تمہارا ماسٹر مائنڈ کوئی ایسا انسان ہے جسے سامنے نہیں لایا جا سکتا؟ سلطان نے دوا کی شیشی میز پہ رکھی، پھر جھک کر روئی کو ہلکا سے بھگویا اور اب وہ اسی روئی کو اپنے ہونٹوں کے پاس تھوڑی کے نیچے مل رہا تھا۔ یا پھر کوئی ایسا جسے میرے سامنے نہیں لایا جا سکتا؟ تم یہاں میرے سوالوں کے جواب دینے آئے ہو، نہ کہ میں تمہارے۔ تم میرے ہاسٹیج ہو، میں تمہارا نہیں۔ اس نے قہوے کی گھونٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے کہا۔ ایجنٹ صحیح کہتا تھا، سلطان صفدر کو مات دینا آسان نہیں تھا۔ وہ کھیل کے ہر داؤ پیچ سے واقف تھا، وہ واقعی سلطان تھا۔ لیکن تمہیں کوئی بات کرنی ہی نہیں، تم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، ہمیں باری باری یہاں لانا تمہارے کھیل کا حصہ ہے۔ اس نے روئی میز پہ رکھی اور اب روئی کے گولے سے تازہ روئی کھینچ کر نکال لی۔ جبل بڑے انعماق سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ تم ہو ہی نہیں، میں لوگوں کو ان کے کام سے نہیں، کام کے انداز سے جج کرتا ہوں۔ تمہارا ہمیں یہاں لانے میں بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم بس ہدایات فالو کر رہے ہو، تمہارے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے، صحیح کہا نا؟ اس نے دوسری روئی بھی واپس میز پہ رکھی، زخم صاف ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنا سویٹر اتار رہا تھا، یکدم ہی پٹھوں میں ایسا کھنچاؤ محسوس ہوا کہ سلطان صفدر کی روح تک بلبلائی ہوگی، مگر منہ سے بس ہلکی سی کرہ نکلی اور اس نے آنکھیں میچ لیں۔ سلطان، مجھے تم سے، تمہارے دوستوں سے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنی پوزیشن سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں وائلنس پہ یقین نہیں رکھتا۔ جبل کہہ رہا تھا اور سلطان اپنے سینے، پسلیوں اور گردن کے زخم صاف کرتے ہوئے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ انتہائی بچکانہ عمل ہے جس کے تحت میں تمہیں اور تمہارے دوستوں کو یہاں لے آیا ہوں، اتنے بڑے خاندان کے اتنے مشہور لوگ، لیکن یہ سب ایک پلان کے تحت ہوا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے واقعی بچکانہ عمل دہرایا ہے؟ روئی والا ہاتھ ہوا میں لہراتے سلطان نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ویڈیو بنا دی، ہم تمہارے حق کے لیے لڑ لیے، پھر کیا ہوگا؟ تم ہمیں واپس چھوڑ آؤ گے؟ کیا ہو اگر ہم وہاں جا کر اپنی بات سے مکر گئے؟ اور کیا ہو اگر ہم نے تم پہ اغوا کا پرچہ کٹوا دیا؟ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جبل نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ واقعی ہوم ورک کر کے آیا تھا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ ہم تمہیں یہاں لائے کیونکہ تم اس وقت نوجوان کے لیے مرشد کا درجہ رکھتے ہو اور بہت جلد اقتدار میں بھی آنے والے ہو۔ میں الیکشن ہار بھی سکتا ہوں، یو نیور نو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اب اس نے کٹ سے ٹیوب اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ نکال لی۔ بلکہ میں الیکشن نہیں بھی لڑ سکتا، جانتے ہو نا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں محض 7 دن باقی ہیں، بلکہ اب تو شاید 6۔ 3 نسلوں سے تمہارا خاندان سیاست میں ہے، اور اگر آج تک نہیں ہارے تو آگے بھی نہیں ہارو گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے سلطان کے عقب میں آ کر رکا۔ سید شادان کے منہ سے نکلا جھوٹ لوگوں کے سچ سے زیادہ سچا مانا جاتا ہے۔
اب وہ میز پہ دھری پچکی ہوئی ٹیوب سے کچھ کریم اپنی انگلیوں پہ نکال رہا تھا۔ خاتون جب کورٹ میں بولتی ہیں، کیس چاہے کوئی بھی، جج بھی جانتے ہیں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ جبل اب ٹیوب سے نکلا مادہ اس کی پیٹھ پہ لگا رہا تھا، وہاں کافی زخم تھے۔ بہرام کمبخت کو اللہ پوچھے۔ حسن سلطان ایک کامیاب بیرسٹر ہے، جتنی اس کی سنی جاتی ہے اتنی کوئی اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ اور زبرت شاہ نواز سافٹ ویئر انجینئر، مگر وہ ملک کی سب سے بڑی NGO کے ساتھ منسلک رہا ہے، یونیسیف کے لیے کام کیا، اور اہم بات یہ کہ وہ UN کے اجلاس میں شریک ہونے والا ہے۔ سو مختصر یہ کہ تم سب اس وقت ملک کے سب سے مشہور بھروسہ مند لوگ ہو۔ تمہارے الفاظ میرے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس نے آئنٹمنٹ والا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سلطان بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اسے بڑی شدت سے انتظار تھا کہ کب وہ اس پہ عقب سے حملہ کرے گا۔ سیاستدان تھا، اپنے جیسوں کی خصلت سے واقف تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں سلطان۔ جبل خان کی آواز سرگوشی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اب میڈیکل کٹ سے ادھڑے جسم جوڑنے کی اوزار نکال رہا تھا۔ ہر اوزار کو نکالتا مسترد کرتا وہ اپنے کام میں محو تھا۔ اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں انہیں یہاں زندہ لایا ہوں، مگر یہاں سے واپس ان کی لاش بھی جا سکتی ہے اگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ بالآخر وہ ایک اوزار نکال چکا تھا۔ قریب کھڑے ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ سے وہ سوئی لی، جسم پہ ٹانکا لگانے والا دھاگا ڈالا اور واپس اس کی طرف بڑھائی۔ جبل خان اس کا مشکور ہوا۔ ہم پہ یوں بھی بڑے بڑے الزام ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ رکا، بس ایک پل کے لیے۔ تم شاید صحیح کہتے ہو، میں ماسٹر مائنڈ نہیں ہوں، لیکن جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سفاک ہے، بہرام سے زیادہ جنونی اور تم سے زیادہ فصیح۔ سوئی کی نوک اس کی گردن پہ چبھی تو اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا وہ بغیر کسی نشے آور ادویات کے سلطان صفدر کا ادھڑا جسم سینے لگا تھا؟ مجھے یقین ہے تم انہیں اور خود کو سمجھا لو گے، تم ذہین ہو۔ اس نے سوئی ایک طرف سے کھلی ہوئی کھال میں اٹکائی اور دھاگا اوپر کھینچتے ہوئے دوسری طرف کی کھال سے جا ملایا۔ سلطان کے راہ اسے درد ہوا تھا، شدید درد۔ زخم پہ زور پڑنے لگا تو خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا چپ چاپ درد سہتا رہا۔ جبل خان کسی ماہر مگر ظالم ڈاکٹر کی طرح اس کے جسم میں ٹانکے لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا زخم مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ اس نے چھوٹی سی میڈیکل کینچی سے دھاگا کاٹا اور روئی سے اس کی گردن صاف کی۔ سلطان اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ اگر اسے اس وقت بھرم نہ رکھنا ہوتا تو وہ باقاعدہ چیخ چیخ کر روتا۔ درد تو نہیں ہوا نا؟ وہ روئی سے اپنے ہاتھ صاف کرتے سرسری سا بولا۔ میری اماں کہتی ہیں جبل خان کا ہاتھ بہت ہلکا ہے، کہتی بھی وہ مسکرایا۔ ساتھ سلطان کو اس کا سویٹر اٹھا کر دیا۔ پہنو اور میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ سلطان نے مرے ہاتھوں سے اپنا ہائی نیک سویٹر اٹھایا اور واپس پہن لیا۔ اسے اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہاں ہو اور یہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جبل کے ساتھ گھر کے کئی حصے دیکھے۔ وہ اسے ایک مہمان کی طرح اپنا سارا گھر دکھاتا رہا۔ 7 راہداریاں، 7 کمرے، اور اگلے 7 منٹ بعد وہ اسے واپس تہہ خانے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ان 4 اسیروں نے 5ویں اسیر کو واپس آتے دیکھا۔ کچھ تھا جو انہیں کھٹک گیا تھا، کچھ تھا جو اس ایک اسیر کے چہرے میں بدل گیا تھا۔ سلطان صفدر اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ قبل، جس وقت سلطان صفدر اس گرم کمرے میں بیٹھا اپنے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا، عین اسی وقت اس ٹھنڈے تہہ خانے میں 4 لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اوپر کو جاتے زینوں پہ 2 مسلح افراد کھڑے تھے۔ ایسے ہی 2 افراد تہہ خانے کے وسط میں چکر بھی لگا رہے تھے۔ زینوں کے اختتام پہ دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر بھی کھڑے لوگ مسلح تھے۔ حسن سلطان کی طرف آؤ تو وہ بڑے سکون سے پیر گدے پہ پھیلائے کمبل گھٹنوں پہ ڈالے ہوئے تھا، کمر دیوار کے ساتھ ٹکا رکھی تھی۔ صرف وہ تھا جس کے ہاتھ آزاد تھے، باقی سب کے ہاتھ ان کی پشت پہ بندھے تھے۔ بہرام تہہ خانے کے وسط میں پستول ہاتھ میں لیے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ کر شادان کی حالت پہ ترس آتا تھا۔ کیا اتنی زور سے مارا تھا جو وہ اپنا ذہنی توازن بگاڑ بیٹھا؟ اتنا بے رحم نہیں تھا ہمارا بہرام۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ سنو بہرام خان، حسن اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا تھا، سو اسے پکار لیا۔ تم ہمیں مار تو نہیں دو گے؟ بہرام تنی ہوئے تاثرات لیے اس کی طرف مڑا۔ تم کو مار کھانے کا شوق ہے تو بھی پورا کر دیتا ہوں، وہ بگڑ کر بولا۔ ساتھ آگے بڑھ کر شادان کے اوپر کمبل درست کیا۔ یکدم اسے ایک ماں کی سی ممتا محسوس ہوئی، بس اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ارے یہ مار نہیں، مطلب تم ہمیں جان سے تو نہیں مارو گے نا؟ دیکھو سچ سچ بتانا، جھوٹے انسان کو جہنم میں لوہے کے جوتے پڑیں گے۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ بہرام جھوٹ بول دیتا مگر لوہے کے جوتے کے خوف نے یہ نہ ہونے دیا۔ نہیں ماریں گے جان سے، وہ جان چھڑوانے کو بولا۔ حسن نے سکھ کا سانس لیا اور مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ مجھے ذرا سگریٹ دینا، یہ ٹھنڈی رات، یہ سہانا موسم، میرا موڈ ہو رہا ہے۔ بہرام نے باقاعدہ اسے گھور کر دیکھا۔ گھورا تو اسے باقی دوستوں نے بھی تھا مگر وہ کمال مہارت سے سب کو نظر انداز کر گیا۔ تم سگریٹ پیو گے؟ شکل سے تو شریف باپ کے بیٹے لگتے ہو۔
تو تمہارے باپ نے بھی تمہیں پیدا کرتی ہوئی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بیٹا بڑا ہو کے اغوا کار بنے گا؟ وہ تنک کر بولا۔ غضب خدا کا، اچھے بھلے کافی پی رہے تھے ہم، اٹھا کر یہاں لے آئی، اور کب سے مارے ہی جا رہے ہو، اب 4 سگریٹ کیا مانگ لیا؟ تمہاری جان ہوا ہونے لگی۔ میں پوچھتا ہوں جب تمہارا بجٹ ہی نہیں تھا تو 5 لوگوں کو اغوا کیا ہی کیوں؟ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا، پھر ٹھہر کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ صحیح دیکھ رہے تھے، کیا اس کی بیٹری چارج ہو گئی تھی؟ اب تم لوگ بھی ڈرو مت، بہرام بھائی نے کہا ہے نا جان سے نہیں مارے گا۔ شادان نے اسے یوں دیکھا جیسے کچا چبا دینا چاہتا ہو، اس صورتحال میں سے مذاق سوچ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھر جیسا کمفرٹ نہیں ہے، لیکن دیکھو ہمیں یہاں گدا بھی مل گیا ہے، کمبل بھی ہے، سب گھر جیسا ہی ہے، بس اگر یہ وقتاً فوقتاً ہمیں دھونا چھوڑ دیں، لیکن یہاں بھی ایک رعایت ہے۔ اس کی آنکھیں چمکیں، زبرج اور زخرف نے ایک بیزار نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا تھی وہ رعایت؟ ان لوگوں نے زخرف کو کچھ نہیں کیا، بس ثابت ہوا بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس کے اس انداز میں زخرف دھیرے سے ہنس پڑی۔ شادان نے ضبط کیا، اسی پل حسن نے سامنے کھڑے بہرام کو دیکھا۔ سگریٹ ملے گا یا نہیں؟ مانا کہ ہم ہاسٹیجز ہیں، لیکن بار بار مانگنا ہمیں پسند نہیں۔ تم جانتے ہو میں کس خاندان سے ہوں؟ کوئی اس کے خاندان کا بھرم توڑے۔ بہرام ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، زینوں پہ کھڑے مرد سے سگریٹ مانگا۔ میں ایک وقت پہ 4 سگریٹ ساتھ پیتا ہوں، سمجھ آئی؟ نئی فرمائش درج کروا کر اس نے شادان کی طرف دیکھا۔ اور بھائی کیسے، درد ہو رہا ہے؟ شادان نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے پہلے ہو رہا تھا، اب نہیں، میرا خیال ہے ہم آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زبرج؟ اس نے گول سیاہ آنکھوں سے زبرج کو دیکھا جس نے جواب نہ دیا۔ اس کے الفاظ ڈالر کی قیمت کی طرح بھاری تھے۔ حسن کی چلتی زبان تب رکی جب بہرام نے 4 سگریٹ اس کی طرف بڑھائی۔ حسن نے مسکرا کر سگریٹ اس کے ہاتھ سے لیے، پھر چونک گیا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہارے پاس اپنے سگریٹس نہیں تھے؟ میں نے چھوڑ دیے، وہ بے رخی سے کہہ کر ماچس نکال کر تیلی جلانے لگا۔ حسن کی شاطر آنکھیں چمک اٹھیں، وہ آگے کو ہوا۔ کیوں چھوڑا؟ لڑکی کے کہنے پہ؟ رازداری سے پوچھا۔ بہرام نے بغیر کچھ کہے 4 سگریٹ کو ایک ساتھ شعلہ دکھایا۔ مفت مشورہ ہے، لے لو یہ، سگریٹ چھڑوانے والی چرس پہ لگا کر جاتی ہیں۔ بکواس بند کرو، منگے تیرے میری۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ حسن سلطان نے اسے گردن سے دبوچ کر نیچے گرایا اور اس کی ہتھیلی پہ 4 جلتی ہوئے سگریٹ رکھ دیے۔ بہرام تکلیف سے بلبلانے لگا۔ حسن انہی سگریٹس کو اس کی پوری ہتھیلی پہ پھیرنے لگا۔ زخرف زبرج منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ البتہ شادان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر برق رفتاری سے اپنا گھٹنا بہرام کی گردن پہ رکھ دیا۔ اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ اس کے لوگ فوراً اس کی اور بھاگے، مگر اس کی کلائی اچھی خاصی جل چکی تھی۔ مجھے مارو گے تم؟ حسن سلطان کو مارو گے تم؟ غیر انسانی آنکھیں لیے اس پہ غرا رہا تھا۔ بہرام کی اوپری زینے پر کھڑے ساتھی بھی اس کی اور بھاگے، وہ اس کی ہتھیلی کو پوری طرح جلا چکا تھا۔ بہرام کے ساتھیوں نے گھسیٹ کر حسن کو اس سے دور ہٹایا، مگر شادان نے پوری قوت سے اپنا گھٹا بہرام کی ناک پہ دے مارا۔ وہ یہ سب بس حسن کا ساتھ دینے کے لیے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے بعد وہ حسن کو چھوڑتے نہیں، اور وہ اکیلا پٹتا رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ تھوڑی دیر بعد بہرام کے لوگ اسے چھڑوا چکے تھے۔ حسن اور شادان کے چہروں پہ 2 سے 3 مکوں کی برسات بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں گدے پہ گرے ہوئے گہری لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ زخرف اور زبرج انہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے ان کے قریب گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھے۔ زخرف کا بس نہیں چلتا تھا، وہ ان کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹتے۔ وہ ایسی سنگین صورتحال میں ایسی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے تھے؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ وہ تمہیں کتنا برا مار سکتا تھا، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ حسن کو ڈپٹنے لگی۔ پس منظر میں بہرام حسن کی ماں بہن کو گالیاں نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھی بڑی مشکل سے اسے سنبھال رہے تھے۔ اس کا ہاتھ جل رہا تھا۔ اوہ خدایا، اس کی روح تک جل رہی تھی۔ اس کی ہر گالی کے جواب میں شادان 4 گالیاں مزید دے رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کیوں مارا؟ میرے بازو پہ گولیاں لگی تھی، لیکن اس نے میرا پلستر اتار کر پھینک دیا۔ یہ مجھے دوبارہ ہاتھ لگائے، میں اسے دوبارہ ماروں گا، حسن بلند آواز میں بولا۔ اس کے انداز میں ضدی پن تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے اس پہ یہ تمہاری ذرا سی مار اثر کر جائے گی؟ او بی بی، وہ فلمیں ہوتی ہیں جہاں مرد کو درد نہیں ہوتا، اصل زندگی میں مرد کو سوئی بھی چھپ جائے تو 10 دن ماں کے پلوں میں چھپ کر روتا ہے۔ وہ ہنوز اپنی جٹھائی پہ قائم تھا۔ حسن سلطان کو مارے گا؟ زخرف اس سے عاجز آنے لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے زبرج کو دیکھا۔ تم ان دونوں کو سمجھاؤ پلیز۔ زبرج نے ٹھنڈی برف نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جب تم دونوں کا یہ پلان تھا تو مجھے شامل کیوں نہیں کیا؟ اس کا اشارہ اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اگر میں بھی ہوتا تو ہم ان لوگوں کو چلنے جیسا نہ چھوڑتے۔ حسن اس کی بات پہ مسکرایا۔ زخرف نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یعنی وہ گٹھ بندھن جوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اسے یوں ہی بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر وہ رکی۔ وہ تینوں ایک جیسے ہی تو تھے۔ اس وقت اسے شدت سے سلطان یاد آیا۔ تم تینوں سدھر نہیں سکتے نا؟ ٹھیک ہے، پٹتے رہو، اللہ کرے یہ لوگ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھ گئی
اور واپس اپنی کرسی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ بہرام زخمی شیر کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، ہاتھ پہ آئنٹمنٹ لگی تھی مگر وہ جل رہا تھا۔ اس کا واقعی دل کر رہا تھا ماں کے پلوں میں چھپ کر رو آئے، کون سا کسی نے دیکھ لینا تھا۔ مگر غضب تو یہ تھا کہ اس کی ماں اپنی ماں سے ملنے گاؤں سے باہر گئی تھی۔ دوسری طرف حسن اب سیدھا اٹھ کر بیٹھا تھا، ماتھے پہ بل اب بھی تھے، زبرج اور شادان بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ گدا نہ ہو جیسے ان کے والدین کا بھیجا ہوا ترکا ہو، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے تنی ہوئی گردن کے ساتھ وہ سامنے بہرام کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب تم لوگوں کے اندر اغواکاری کے بنیادی ایٹیکیٹس ہی نہیں تھے تو تم لوگوں نے یہ کام شروع کیوں کیا؟ چہرہ سنجیدہ، سوال سیدھا بہرام سے، جس نے رخ موڑ کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ معذرت مگر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تم کڈنیپنگ کی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے، تمہارا مستقبل ہے ہی نہیں آگے، ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے اس کا؟ آخری بات اس نے زبرج کو دیکھ کر پوچھی۔ وہ کیا جواب دیتا، روٹی کی طرح سیک دیا تھا بیچارے کو۔ ہر اغواکار اپنے ہاسٹیج کو کھانا لا کر دیتے ہیں، تم نے دیا؟ انگلی اٹھا کر اس کی جرہ پہ اتر آیا تھا۔ اب ہم جیسے خاندانی لوگ مانگ کر تو کچھ نہیں کھاتے، ان کا کیا؟ اسے چپ کروا لو ورنہ آج اس کا لاش جائے گا یہاں سے۔ بہرام غصے سے پاگل ہوا۔ شادان نے ایک کمینی نظر سے اسے دیکھا۔ 10 سال میں ہم 4 لوگ اسے چپ نہیں کروا سکے، تم کس کھیت کے باس ہو؟ کھیت کی مولی نہیں ہوتا؟ حسن نے اپنی جنرل نالج میں اضافے کے لیے پوچھا۔ ہوتی ہوگی لیکن اس کی شکل ہے مولی والی، شادان چل کر بولا۔ اسی پل بہرام نے آگے بڑھ کر اسے مکہ مارنا چاہا مگر حسن بیچ میں آ گیا۔ نہ تشدد نہیں، منہ سے بات کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ وہ شادان کے آگے تن کر کھڑا تھا جیسے ایک ماں مرغی اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ بہرام نہ چاہتی ہوئی بھی پیچھے ہو گیا، ہاتھ میں جلن بڑھ گئی۔ ہمیں یہاں آئی ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں اور کسی نے ہم سے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا، ایسے ہوتی ہے کڈنیپنگ؟ یہ حال ہے ابھی سے تو آگے جا کر کیا کر لو گے تم؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس فیلڈ میں تمہارا کوئی اسکوپ نہیں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اور وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر بہرام نے اسی پل اس کے منہ پہ ڈھیر ساری ٹیپ لگا دی۔ حسن تڑپ کر رہ گیا، یہ وارکاری تھا، وہ ہوں ہاں کی آواز بھی نہ نکال سکا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئیں۔ بہرام تو بہرام، حسن سلطان کے اپنے ساتھیوں نے بھی اس کا منہ بند ہونے پہ شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اب وہاں سکون تھا، ڈھیر سارا سکون۔ وہ بار بار اپنی گردن نفی میں ہلا رہا تھا، کوئی کھولو اس بیچارے کا منہ۔ موجودہ وقت صبح 7:30 بجے۔ سلطان صفدر اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا تھا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل خالی۔ اس کا ہر تاثر یہ گواہی دیتا تھا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اس کے پیچھے 2 اور لوگ بھی زینے اترتے ہوئے آئے تھے، حنزلہ اور اس کے ساتھ بہرام۔ وہ دونوں آئے تو اسیر خود بخود کھڑے ہو گئے۔ شادان بے قرار سا اٹھ کر آگے آیا مگر حنزلہ کی اسپاٹ نظریں اسے کچھ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھیں۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ تہہ خانے کے وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیب تھا جس پہ چند بٹن دبا کر اس نے ان 5 لوگوں کو آگے کیا۔ وہ 5 آنکھیں سکیڑے آگے کو ہوئے، ان کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، ان کی آنکھیں کچھ ناقابل یقین دیکھنے کو تیار ہوئیں۔ دوست، چاہے ناردرن ایریاز، کیا تم نے زندگی سے کچھ زیادہ مانگا ہے؟ وہ ان 5 کی تصاویر تھیں جس میں وہ ونگ چام میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں کافی کے مگ تھے مگر بیک گراؤنڈ بدل چکا تھا، یکسر تبدیل۔ وہاں اب کسی شمالی علاقے کا منظر تھا۔ اسیران ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہ سکے مگر اسی پل ان کی نظر آگے لکھے الفاظ پہ پڑی۔ 7 روزہ ٹرپ، دنیا سے دور، دوستوں کے ساتھ۔ یہ پوسٹ تم سب کے انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ چلا دی گئی ہے، تمہارے فونز ہمارے قبضے میں ہیں، تمہیں آنے والی ہر کال کا جواب ہمارا ایک ڈبنگ آرٹسٹ دیتا ہے، یقین کرو وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ حنزلہ بول نہیں رہی تھی، وہ کھڑے کھڑے ان 5 لوگوں کے قدموں سے زمین نکال رہی تھی۔ اس نے چند سیکنڈز کے اندر ان 5 لوگوں کے سر سے آسمان کھینچ لیا تھا۔ کوئی عطاب ہو تو پھر حنزلہ احمد زئی جیسا ہو۔ دنیا کے لیے تم ایک ٹرپ پہ جا چکے ہو، تمہارے گھر والے بھی اس بات پہ یقین کر چکے ہیں، سو اب۔ وہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ سے خوف آتا تھا اور ان 5 لوگوں نے اپنے ارد گرد خوف پھیلتا محسوس کیا۔ The game begins now۔ دنیا تمہیں بھول گئی ہے، اب تم ہمارے مہمان ہو، خاندان بھی اور ہاسٹیج بھی۔ بخیر راغلے، وہ دونوں پٹھان مسکرا کر بولے، اور اگلے چند لمحوں میں وہ زینے چڑھتے جس طرح آئے تھے اسی طرح باہر بھی نکل گئے تھے۔ ان کے عقب میں اب وہ انسان نہیں، ریت کے پتلے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سلطان دھیرے دھیرے دیوار کے ساتھ لگتا ہوا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے اغوا کے کئی گھنٹے بعد خوف آیا تھا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ زور گڑھ آنے کے پورے 12.5 گھنٹے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے ایک ایسے رسندار میں جس سے رہائی ناممکن نظر آتی تھی۔ دنیا مجھے بھول گئی، اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ زخرف نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ میرے خاندان کو میں یاد نہیں، اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ شادان کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ گرا۔ وہ واقعی گرا تھا۔ لوگ میری آواز بھول گئے؟
حسن سلطان نے جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیے، کمر جیسے چٹاخ سے ٹوٹ گئی، اس کا اگلا ہاتھ زمین پہ پڑا تھا اور وہ بیٹھ گیا، گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گرے۔ کوئی میرے لیے نہیں آئے گا؟ زبرج کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، ٹانگیں لرز رہی تھیں، لیکن وہ کھڑا تھا۔ وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہاں، وہ خوشیاں خود پہ حرام کر لینا چاہتا تھا، وہ مرنا چاہتا تھا، لیکن موت سامنے آئے تو سورما بھی خوف کھا جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی توڑ سکتا ہے، وہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ دور اندر اسے معلوم تھا یہ جھوٹ نہیں، مگر گرنے کے لیے اسے مزید دلائل چاہیے تھے۔ اس کا دل مارے خوف کے سکڑ رہا تھا۔ یہ سچ ہے۔ سلطان صفتر کی آواز بھربھری تھی، خالی خوف زدہ اعتراف کرتی ہوئی۔ اس نے مجھے گھر دکھایا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم لوگ نہیں دیکھ سکے۔ میں نے ہمارا انت دیکھا ہے۔ وہ جیسے بڑبڑا رہا ہو، یوں جیسے اب بھی اپنی بینائی پہ یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے مجھے 7 کمرے دکھائے۔ میں نے وہ کمرہ دیکھا جس میں انہوں نے پلان بنایا تھا۔ وہاں دیواروں پہ نوٹس ہیں، وہ تاریخیں 7 ماہ قبل کی ہیں۔ وہ واقعی 7 ماہ سے ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی، اس کے لہجے میں لرزش بھی تھی۔ یہ گھر استعمال نہیں ہوتا رہا، میں نے سب دیکھا ہے۔ کارپیٹ، صوفے، برتن، کچھ بھی فٹ نہیں ہے۔ یہ ایک جال ہے جس میں ہمارے لیے پھندے کس دیے گئے ہیں۔ گودام میں کھانے پینے کے سامان سٹور کیے گئے ہیں، یعنی ہم اگلے کئی دن یہیں رہنے والے ہیں۔ یہاں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں اس وقت ہمارے گھر، ورک پلیس اور گاڑیوں کی CCTV فوٹیج ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، آنکھوں سے زندگی کی رمق جیسے ختم ہو گئی۔ ہمارے فونز یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے گھر پہ اطلاع دینے کے بعد انہوں نے فونز کی لوکیشن بدل دینے کے لیے ہمارے فون کسی آدمی کو دے دیے ہیں، اور وہ انسان اس وقت اسی لوکیشن پہ ہے جو لوکیشن ہماری تصاویر میں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ ہمارے فونز کہاں ہیں؟ شادان بے قراری سے بولا۔ اسکرینز پہ ان کی لوکیشن آ رہی ہے۔ جبل خان نے خود بھی بتایا وہ کوئی چیز راز نہیں رکھ رہا۔ اس نے مجھے ایک ایک چیز، ایک ایک جگہ دکھائی تاکہ میں اس سے خوف کھاؤں، تاکہ تم سب اس سے خوف کھاؤ۔ وہ خوف کھانے کے قابل ہے۔ لیکن یہ سب کیوں؟ وہ یہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ زخرف کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، خوف تھا۔ تاکہ اگر ہم یہاں سے جانے کے بعد ان کے خلاف بیان دینا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ وہ اتنا عرصہ ہمیں دیکھتا رہا اور ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا۔ حیرت سی حیرت تھی۔ سلطان صفتر اپنی 29 سالہ زندگی میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیفے کی CCTV فوٹیج بھی غائب ہے۔ 2 دن سے ان کا کیمرہ خراب تھا۔ فورس انٹری کا ہر سائن انہوں نے مٹا دیا ہوگا۔ وی آر ٹریپڈ۔ شادان چند لمحے سوچتا رہا۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سن تھا، ساکت تھا۔ گاؤں کے چند اجڑ گنوار انہیں اتنے برے طریقے سے کیسے پھنسا سکتے تھے؟ ناقابل یقین۔ وہ پاکستان کے 5 ذہین گدھ تھے، ماس نوچنے کے تمام طریقوں سے واقف۔ مورخ لکھے گا کہ زور گڑھ سے ایک انسان تھا، ایسا انسان جس نے گدھوں کو نوچ کھایا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے۔ سبریج کے کہنے پہ ہر ایک کی آنکھیں امید سے چمکیں۔ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا چاہتے ہیں وہ؟ ایک ویڈیو بنانی ہے نا، بنا دیتے ہیں۔ ہماری فیملی سے کہنا ہے کہ طاقت کے زور پہ ان کا کیس کھلوا دیتے ہیں، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تب ہم اپنی بات سے مکر جائیں گے۔ ہم کہہ دیں گے ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، ہمیں اغوا کیا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھٹنوں کے بل سلطان کے پاس آ کر بیٹھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا سلطان، یہ جگہ، یہ قید، یہ ہمیں مار دے گی۔ صرف ایک ویڈیو اور ہم آزاد۔ وہ ویڈیو ہماری آزادی نہیں، قید کی ضمانت ہوگی۔ اس کے لہجے میں تکان تھی۔ اس ویڈیو کے بعد ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ ان کو ان کا حق نہ مل جائے۔ وہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ سلطان صفتر کا حوصلہ ٹوٹنا باقی 4 کی کمر توڑ رہا تھا۔ جب ویڈیو بن کر سوشل میڈیا پہ آ جائے گی، وہیں سے اصل کھیل شروع ہوگا۔ وہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں یہیں سے بیٹھ کر اپنی فیملی اور لوگوں کو آپریٹ کرنا ہوگا۔ وہ نہ جانے کتنے دن ہمیں یہاں رکھنے والے ہیں۔ 7 دن۔ زخرف کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ وہ 7 ماہ سے ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اغوا کا وقت شام کے 7 ہے۔ اس نے تمہیں گھر میں 7 کمرے دکھائے۔ کل 7 جنوری تھا۔ آج سے 6 دن بعد میری شادی ہے۔ 6 دن بعد تمہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانی ہے۔ 6 دن بعد شادان کو احمد خان، طالبان گروپ کا ایک لیڈر جو شادان کی 6 ماہ کی جدوجہد کے بعد اسے انٹرویو دینے پہ راضی ہوا تھا۔ 6 دن بعد حسن کے کیریئر کی سب سے بڑے کیس کی سنوائی ہے۔ 6 دن بعد زبریج کی NGO اسے UN کی ایک میٹنگ میں بھیج رہی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا چانس ہے۔ 7واں دن صرف ایک دن نہیں ہوگا، 7واں دن بربادی ہوگا۔ حسن سلطان بے حد دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ 7واں دن آسان نہیں ہوگا۔ زبریج کی آنکھیں تاریک ہو گئیں۔ 7واں دن نہیں آنا چاہیے۔ شادان کو خوف آیا۔ سلطان چپ رہا، بالکل چپ۔ وہ لڑ نہیں سکتا تھا، وہ سیاست نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے ہر داؤ پیچ سے واقف تھے، وہ اسے 7 ماہ سے جانتے تھے۔ اس کے حوصلے بھری ریت کی مانند بکھر گئے۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ خیال ہی اسے ساکن کیے دیتا تھا۔
ہمیں ان کا کہا مان لینا چاہیے، پھر ہم ان سے منت کر لیں گے، بات کر لیں گے، پلیز ہمیں جانے دیں، کم از کم 6 دن بعد تو وہ ہمیں جانے دیں گے نا۔ زخرف زور دے کر بولی، منگنی ٹوٹ گئی تھی مگر وہ شادی نہیں توڑ سکتی تھی، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اگر یہاں ہم ان کی حمایت کا اعلان کریں گے تو اگلے دن یہاں سے جا کر اپنی بات سے پھر سکتے ہیں؟ شادان کے انداز میں کاٹ تھی۔ میری ایک کریڈیبلٹی ہے، 3 سال سے میں ملک کا سب سے قابل یقین آدمی ہوں، جب شادان جھوٹ بولے بھی تو لوگ سچ سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ میں اپنی امیج مر کر بھی برباد نہیں کروں گا، زور گڑھ والے چاہے مجھے مار دیں، میں کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ اٹل آخری فیصلہ، لوگوں کی ستائش وہ کسی قیمت نہیں کھو سکتا تھا۔ میں UN کے سب سے بڑے سالانہ اجلاس کا حصہ بننے والا ہوں، جہاں منبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے حق کے لیے بات کروں گا، چاہے جو مرضی کہہ لو، ہم سب جانتے ہیں زور گڑھ وکٹم ہے۔ 7 دن بعد میں اپنے ملک میں ہوتے ظلم کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے بولوں گا تو لوگ زبر شاہ نواز کے منہ پہ جوتا ماریں گے۔ میں کوئی بیان نہیں دے رہا۔ اس کی رائے حتمی تھی، بازو گھٹنوں کے گرد پھیلائے اسے خوف آیا، منصب پہ بیٹھ کر سچ کہنے کا خوف۔ میری سیاست جھوٹ اور دھوکہ دھڑی کی خلاف ہے، میری سیاست غربت کی چکی میں پستے انصاف نہ ملنے والے لوگوں کے نام ہے۔ میں سر پہ زور گڑھ کی ناانصافی کا بٹا لے کر نہیں گھوم سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حسن خاموش رہا، وہ زخرف کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرتا جا رہا تھا، وہ ہرٹ لگتی تھی۔ اس کی شادی ٹوٹ جائے گی کیا اتنی آسانی سے؟ حسن نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم کچھ کر لیں گے زخرف، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اسے فکر سی ہوئی، اسی پل سلطان نے بھی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، میری شادی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ اتنا پسند ہے وہ تمہیں؟ شادان کے لہجے میں کاٹ تھی، کئی سال کا بھرا ہوا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بات پسند ناپسند کی نہیں ہے شادان، وہ چیخ پڑی۔ میری منگنی ٹوٹ گئی تھی، میری شادی بھی توڑوانا چاہتے ہو؟ میں سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک نہیں بننا چاہتی۔ تو ٹوٹ جائے، کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اسی انداز میں بولا۔ سلطان بس کہیں بھی ذرا سی بھی ایک خوشی تفکر کی جھلک زخرف کے چہرے پہ تلاشتا رہا، مگر وہ ناکام رہا۔ کیا وہ ایک کھوکھلے تعلق میں بندھنے جا رہی تھی؟ تم اپنے مشورے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں، اگر تمہیں میری اتنی پرواہ ہے تو یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ 7 ماہ وہ لوگ 7 ماہ ہمارے اتنے قریب رہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ کوئی 7 ماہ کسی کو فریب کیسے دے سکتا ہے؟ کسی اپنے کو ساتھ ملا کر۔ زبر شاہ نواز کی بات پہ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ باقی تینوں نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی غیر 7 ماہ فریب نہیں دے سکتا، مگر کوئی اپنا دے سکتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سلطان نے اسے ٹوکا۔ زبریج مسکرایا، طنزیہ، کھوکھلی، عجیب مسکراہٹ۔ وی ہیو اے مول امنگ اس۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گیا، ہر کسی کی نظریں ایک ہی پل میں بیگانہ ہوئیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے۔ تہ خانے نے ایک اور راز اپنے سینے میں قید کر لیا۔ کیا تہ خانہ اس غدار سے واقف تھا؟ کیا تہ خانہ اس غدار کا محافظ تھا؟ 8 جنوری صبح 8 بجے۔ دیوار پہ نصب اسکرینز کی روشنیوں میں اس کا چہرہ قدرے نیلاہٹ کا شکار تھا۔ کمرہ خالی تھا سوائے اس ایک نفوس کی موجودگی کے۔ وہ پوری طرح سے اپنے کام میں محو تھا۔ کافی کے 2 مگ ہاتھ میں لیے حنزلہ اندر داخل ہوئی تو جبل خان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھی۔ کافی کا مگ میز پہ رکھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ کر ان میں ایک پینسل لٹکائی اور کانوں پہ آلے چڑھا لیے۔ یہ سارا وقت جبل خان اسے دیکھتا رہا۔ شادان کو کیسے جانتی ہو تم؟ کی بورڈ پہ حنزلہ کی انگلیوں کی رفتار سست پڑی، چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ جھوٹ بات گھما لینا بیکار تھا، جبل خان سے وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ 3 سال پہلے کیفے میں ملا تھا جب میں رائٹنگ کورس کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جبل اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسکرین پہ چلتی تہ خانے کی فوٹیجز دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کانٹیکٹس خراب کرنے کی کوشش کی تھی، بعد میں معذرت بھی کی اور مدد بھی، مگر مجھے میرا انتقام چاہیے تھا۔ وہ کھٹکھٹ ٹائپ کرتی رہی، تاثرات ہنوز پاٹ رہے۔ بات اتنی بڑی تو نہیں ہوگی، انتقام ایک بہت بڑا جذبہ ہے، نہیں؟ حنزلہ کے تاثرات میں پہلی بار دراڑ آئی، حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے گرم گرم کافی اپنے حلق میں اتاری۔ ہماری روز ملاقات ہوتی تھی۔ ہو جاتی تھی یا تم کرنا چاہتی تھی؟ مجھے معلوم تھا وہ روز اسی کیفے میں آتا ہے، میں نے کبھی اسے جتایا نہیں، لیکن ہاں میں اس کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس نے کہہ کر جبل کے تاثرات جانچنے چاہے، مگر اس کا چہرہ خالی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ کچھ نہیں، ہم 3 ماہ اسی کیفے میں ملتے تھے، وہ اچھا ریڈر تھا، میں اس سے اپنی کہانیوں کے متعلق مشورے لیتی تھی، وہ دیتا تھا، میں کئی بار اس سے اپنا ڈرافٹ پڑھواتی تھی، وہ پڑھ کر چن چن کر کیڑے نکالتا تھا، تعریف کرتا تھا، میرے لیے وہ بس ایک ریڈر تھا بھائی۔ سخت سردی میں نہ جانے کیوں اسے ٹھنڈے پسینے آئے۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھا، ذرا فاصلے پہ رکھے میز کی طرف آیا اور کیتلی سے اپنے لیے قہوہ کپ میں بھرنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے صرف ایک ریڈر اپنے آفس کام فائلز چھوڑ کر تمہارا مسودہ پڑھنے آتا تھا کیونکہ وہ صرف ایک ریڈر تھا؟
لڑکی کی آنکھوں میں چنچلاہٹ اتری، ہاتھ تیزی سے ٹائپ کرنے لگے۔ وہ اس کھٹ کھٹ کی آواز میں جبل کی آواز نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی محلے کے گھر میں رہنے والا عام سے ریڈر نہیں تھا، وہ سید شادان شاہ تھا۔ وہ تمہارے کرداروں کے لیے نہیں، تمہارے لیے آتا تھا۔ ایک لکھاری ہو کر تم لوگوں کو پرکھ نہیں سکی۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا، اب کہ دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یا پھر ایک لکھاری میرے ساتھ الفاظ کے رد و بدل سے کام لے رہی ہے؟ حنزلہ خاموش رہی۔ تم نے اسے کس چیز کا انتقام لیا؟ اپنے کانٹیکٹس خراب ہونے کا یا اس کے سید شادان ہونے کا؟ اس نے ٹائپنگ چھوڑ دی۔ تاثرات پہ بند بٹھانا اب بس میں نہ رہا، اب وہ جبل خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے 2 ماہ بعد پتہ چلا تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ میں پہاڑوں کی بیٹی ہوں، انہیں گرانے والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے باپ نے زور گڑھ کا اثاثہ چرانے والوں کا ساتھ دیا، یہ اس کا کام تھا۔ میں نے پہاڑوں سے وفاداری کی، یہ میرا فرض تھا۔ پہاڑ تو دلاسا اور چھاؤں دیتے ہیں، تم نے اس پہ پتھر کیوں لڑکا دیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، پہاڑوں کو اپنا حساب کرنا خوب آتا ہے، جو جس شے کا مستحق ہو اسے وہی ملتا ہے۔ جبل چند لمحے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ پسند کرتا ہے وہ تمہیں؟ جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ نفرت کرتا ہوگا مجھ سے، اس نے بس ذوق سے کہا۔ دل میں کہیں ہوک سی اٹھی تھی۔ کیا یہی وہ دلاس ہے جو تم 3 سالوں سے خود کو دے رہی ہو؟ حنزلہ کے چہرے کا رنگ ایک پل میں تبدیل ہوا تھا، کسی نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کیا تم نے اسے رابطہ صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ تمہیں لگا تھا وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے یقین ہے۔ دلیل کمزور تھی۔ 3 سال پہلے کیا کرتا تھا؟ سوال اتنا اچانک تھا وہ ایک لمحے کے لیے سن پڑ گئی۔ شاید محبت؟ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ جذبز ہوئی۔ اگر وہ واقعی 3 سال پہلے محبت کر بیٹھا تھا تو وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ مرد کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، مگر جس کے لیے نرم پڑ جائے پھر اس کے لیے دوبارہ سخت ہونا ممکنات میں سے نہیں۔ دلوں کے مرض کے بارے میں آپ بہت جان گئے ہیں۔ حنزلہ اس کے چہرے پہ کھوجنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ کاش نہ جانتا ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، زخمی مسکراہٹ۔ بعض دفعہ بعض معلومات ہماری مرضی سے نہیں آتی، چاہے ہم انہیں جھٹلائیں چاہے رد کریں، وہ دل کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر آنکھیں دکھا کر بڑی دیدہ دلیری سے کہتی ہیں، اب ہے ہمت تو ہم سے منہ موڑ کر دکھاؤ۔ کیا ایسے الہام سے کبھی منہ موڑا نہیں جا سکتا؟ چہرہ ہتھیلی پہ ٹکائے اس نے سوال کیا۔ اگر الہام محبت کا ہو تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، بھلا محبت کوئی منہ موڑنے والی چیز ہے؟ جبل مسکرا کر بولا، ہر کوئی آپ جیسا مہمان نواز نہیں ہوتا جبل لالا، کئی بار کچھ لوگ محبت کو بھی دل سے ٹھوکر مار کر نکال دیتے ہیں۔ صحیح کہا، ہر کوئی جبل خان نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوتا، اس نے کہتے ہوئے اپنے قہوے کے گھونٹ لیے۔ وہ سادہ قہوہ نہیں، اسے امرت جل لگا۔ محبت میں مبتلا انسان کے لیے ذائقے بدل جاتے ہیں، پھیکی چائے محبوب کے ذکر پہ میٹھی لگنے لگتی ہے، کورے صاف آسمان پہ قوس و قزح نظر آنے لگتی ہے، اس کے دل سے بوجھ ہٹنے لگتے ہیں، پیروں کے نیچے سے کشش ثقل ختم اور جسم ہواؤں میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ جبل خان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے یہی ہو رہا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ حنزلہ نے اسکرین پہ نظریں جماتے بھی پوچھا، جہاں تہ خانے کا منظر تھا۔ وہ 5 فرش پہ بیٹھے تھے، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جو بات کر رہے تھے جبل سن رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پلان 7 سمجھ چکے ہوں گے؟ وہ 5 پاکستان کے ذہین گد ہیں، ماس نوچنے کے تمام طریقے ان کے لیے بوجھنا مشکل نہیں۔ سلطان صفدر گھاک آدمی ہے، جتنے اشارے میں نے اسے دیے اور جو چیزیں خاتون دیکھ کر گئی ہیں یقیناً وہ سب جان چکے ہوں گے۔ 7 دن ایک لمبا وقت ہے، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم 7 دن انہیں رکھ سکیں گے۔ اگر ایجنٹ کو لگتا ہے کہ ہم 70 سال تک انہیں یہاں رکھ سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے ہم رکھ سکتے ہیں، مجھے اس کی پلان پہ یقین ہے۔ حنزلہ نے گہری سانس لی اور اسے دیکھا۔ آپ کو اس پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ جس کام کے لیے ہم 7 ماہ سے خوار ہو رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے 4 سالوں سے کام کر رہا ہے، اور ان 4 سالوں میں ایک پل کے لیے میں نے اس کا جنون کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا دماغ عظیم ہے، مجھے اس کے دماغ پہ اس کے پلان پہ اعتبار ہے۔ وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر جبل سے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے لالا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اپنے باپ کے سر سے ملامت اتارنے کے لیے۔ جبل خان کا لہجہ مدھم تھا۔ دنیا کے لیے اس کا باپ عظیم تھا، انسانیت کا علمبردار، مگر دنیا نہیں جانتی وہ زور گڑھ کا سب سے بڑا گنہگار تھا۔ اس کا باپ موت کے کچھ عرصے تک کافی الزامات کی زد میں رہا، مگر پھر سب تھم گیا۔ لیکن ایجنٹ وقت گزرنے کے بعد وہ راز جان چکا تھا جو اس کے باپ نے بھی اسے نہیں بتائے۔ اگلے کئی لمحے ان کے درمیان خاموشی رہی، دونوں کو بیک وقت بہت کچھ یاد آیا تھا۔ یادیں کمبخت بعض دفعہ ماضی میں لے جا کر پٹخ دیتی ہیں، اور یادوں کے پٹخنے کے زخم سیدھے دل پہ لگتے ہیں۔ اب آگے کیا؟ حنزلہ کے سوال سے معلوم ہوتا تھا کہ پلان سے پوری طرح واقف وہ بھی نہیں۔ ان کو توڑنا ہوگا، شروعات ہو چکی ہے، شروعات خاتون سے ہوئی ہے۔ وہ نگاہیں اسکرین پہ مرکوز کیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے تو یہ اب بھی ٹوٹے ہوئے لگتے ہیں۔ ابھی نہیں،
ابھی کسک باقی ہے، ابھی ان سب کے اندر دور کہیں کچھ ہے، کوئی بانڈ سا۔ خاندان اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے۔ پھر ہم انہیں کیسے توڑیں گے؟ وہ سب دنیا کے نشے میں دھت ہیں، مقام، کریڈیبلٹی، ساکھ، شہرت، روشنی، وہ اس سب میں اندھے ہیں۔ میں انہیں اندھا رہنے دوں گا اور انہیں اشارہ دوں گا کہ ان کے اپنے خاندان کی وجہ سے یہ ان سے چھن رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جاننے کے لیے بے چین ہوئی۔ دنیا کی محبت میں ڈوبے شخص سے جب دنیا لے لو تو پاگل کتا بن جاتا ہے، کاٹتا ہے، چیختا ہے، پھر ہار مان لیتا ہے۔ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو نہیں کھو سکتا جو اسے باقی کتوں کے آگے ممتاز کرے۔ اور اگر پاسا پلٹ گیا تو؟ اگر کتوں نے روٹی کے بدلے آزادی چاہی تو؟ جبل چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز مدھم تھی۔ مجھے پھر بھی ایجنٹ کے پلان پہ بھروسہ رہے گا، وہ مستحکم لہجے میں کہہ کر اٹھا تھا۔ اب دوبارہ کیتلی سے کہوا نکال رہا تھا۔ آج کی رات وہ پھر سے جاگنے والا تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے راتیں بس جاگنے کو ہوتی ہیں۔ 9 جنوری صبح 6 بجے۔ کڑا وقت جب بھی آتا ہے انسان 3 قسم کے رد عمل دیتا ہے۔ پہلا ہے فرسٹریشن۔ یہ ان کی اس تہہ خانے میں دوسری رات تھی۔ پہلی رات وہ بے ہوش رہے تھے، پٹتے رہے تھے۔ دن مختلف قسم کی آزمائش میں گزرا تھا اور رات ان کے لیے ڈھیر سارے رازوں سے پردہ اٹھا گئی تھی۔ اس رات کوئی جسم میں ہونے والے درد کی وجہ سے جاگا تھا تو کوئی ڈوبتے کریئر کے خوف سے، کوئی زمانے میں اپنی رسوائی کے خوف سے جاگا تھا تو کوئی ٹوٹتے تعلقات کے ڈر سے۔ اس رات ایک آدمی اور بھی جاگا تھا، وہ حسن سلطان تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی بے حسی پہ جاگا تھا۔ کیا وہ دنیا کے دھوکے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں کچھ بھی اور نظر نہ آیا؟ کیا یہ صرف ساکھ کھو دینے کا خوف تھا جو انہیں اس تہخانے سے نکلنے پہ مجبور کر رہا تھا؟ کیا صرف اتنا ہی؟ ناشتہ کر لو، اس کے بعد ہمیں بات کرنی ہے۔ بہرام نے ناشتے کی ٹرے لا کر تہخانے کے وسط میں رکھی۔ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اپنے باس کو بلاؤ، شادان ناگواری سے بولا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ باقی سب اسے تک رہے تھے۔ شادان نے ایک نظر زخرف کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھیں، پھر بہرام کو دیکھا۔ اس نے اپنی انا پہ پیر رکھے۔ جو تمہیں چاہیے وہ ہم چاروں سے بھی مل سکتا ہے، اسے جانے دو، وہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہے، اسے جانے دو پلیز۔ دنیا جانتی تھی شادان نے آج تک اپنے باپ سے بھی منت نہیں کی تھی، مگر آج وہ شاید بہرام کے پیروں میں بھی گر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ یہ آفر تو دی تھی ہم نے، وہ بے حد سہولت سے بولا۔ سلطان سے بات کرتے وقت اسے صاف صاف کہا تھا کہ اگر وہ ہماری بات مان لے تو ہم بی بی کو اور بیرسٹر کو جانے دیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا، ہے نا سلطان صفدر؟ شادان، زبرج، حسن، ہر ایک نے شاکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس ایک زخرف تھی جس کی آنکھوں میں سوال تھے، شک نہیں۔ سلطان صفدر وہ واحد انسان تھا جس پہ زخرف اندھا اعتماد کرتی تھی۔ کیا تم نے کوئی ڈیل کیا ہے سلطان؟ اور اگر کیا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شادان نے پوچھا۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا، مجھے صفائیاں دینے کی عادت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، سنبھلا ہوا۔ کل رات کے شوق سے وہ باہر آ چکا تھا۔ ہوتے کون ہو تم ہماری طرف سے معاہدہ کرنے والے؟ تم نے پوچھا ہم سے؟ زبرج تیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ سلطان جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ناشتے کی ٹرے کے سامنے آ کر بیٹھا۔ سویٹر کے بازو ہلکے سے موڑ دیے۔ اگلے کئی لمحے زبرج اس پہ چیختا رہا۔ یہ اس کا فرسٹریشن باہر نکالنے کا طریقہ تھا۔ شادان نے چیزیں اٹھا اٹھا کر توڑنا شروع کر دیں، یہ اس کا طریقہ تھا۔ حسن سلطان جلے پیر کی بلی کی طرح پورے تہخانے میں چکر کاٹتا رہا اور سلطان خاموشی سے کھاتا رہا۔ اس کی ڈائٹ، اس کا صحت مند کھانا، اسے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے لگا تھا اگر وہ کھانا چھوڑ دے گا تو شاید چیخنے لگے گا، شاید رونے بھی، شاید ٹوٹ بھی جائے۔ زخرف وہ واحد اسیر تھی جو چپ چاپ گھٹنے سینے سے لگائے دیوار کو تکتی رہی۔ اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی، اس کے اندر چلانے کی سکت نہیں تھی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ یہ فرسٹریشن کا سب سے اعلیٰ درجہ تھا۔ دوسرا مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، صبر آزما بھی اور جان لیوا بھی۔ دوسرا لمحہ الزام تراشی ہوتا ہے۔ ناشتہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا سوائے سلطان کے۔ ہاتھ ان کے اب بھی بندھے ہوئے تھے اور ملاقات کرنے ان سے کل سے اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ آگے کا لائے عمل سوچ سوچ کر وہ تھک رہے تھے۔ ان کے دماغ سوچ سوچ کر اب بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہونے لگے تھے۔ وہ تمہیں کیوں ساتھ لے کر گیا ہے؟ ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے سلطان کے سامنے کھڑا شادان سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ سلطان نے سنجیدہ برف نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کو بھی جواب دے نہیں ہوں میں، ظاہر ہے ملے جو ہی ہو تم، وہ پھنکارا، ورنہ اتنی آسانی سے تم نے ان کا سارا پلان کیسے جان لیا؟ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ ان کا پلان کیا ہے؟ اگر اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور دو تو یہ سب مجھ سے پہلے زخرف نے گیس کیا تھا۔ سلطان کی اس ایک بات پہ زخرف کے دل میں جیسے نشتر چپ گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اسے موضوعی محفل بنا رہا تھا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ زخرف ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ تم کہنا چاہتے ہو وہ غدار ہے؟ حسن اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے ہر کوئی اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ سلطان بس انہیں دیکھتا رہا۔ وہ صفائیاں نہیں دیتا تھا، اسے عادت نہیں تھی، لیکن وہ دوست تھے، ان کو ضرورت تھی کیا؟
میں اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہوں اور کچھ نہیں، کسی پہ کوئی الزام نہیں۔ اور پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے تم نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو مینوپولیٹ کیا جائے۔ دوسرے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے زبریج کی آواز غیر تھی۔ سلطان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ تو صلح جو انسان تھا نا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے میں غدار ہوں؟ تمہید باندھنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ اگر نہیں ہو تو تم نے اس سے معاہدہ کیوں کیا؟ جب وہ زخرف اور مجھے جانے دے رہا تھا تو تم کیوں بیچ میں آئے؟ اب کہ سلطان تنزیہ مسکرایا، ابرو اٹھا کے حسن اور باقی سب کو دیکھا، پھر حسن کے ہی چہرے پر نظریں گاڑ لیں۔ ایک لڑکی کے پلوں میں چھپ کر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو تو بتاؤ، دوبارہ معاہدہ کر لیتا ہوں۔ لیکن اب کی بار معاہدہ ایک مرد ایک عورت کا نہیں بلکہ دونوں عورتوں کا ہوگا۔ حسن کا سرخ پڑتا چہرہ اسے کمینی خوشی دینے لگا، قید اسے بدل رہی تھی۔ یوں بھی تم کسی عورت سے کم تو نہیں ہو، ہے نا؟ حسن نے جھک کر اس کے جبڑے پہ جمے ہوئے ہاتھ کا ایک مکہ دے مارا۔ سلطان کے ہاتھ بندے تھے مگر پیر نہیں۔ اس نے پوری قوت سے اس کے سینے پہ لات دے ماری اور اس کے بعد ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ زبریج خاموشی سے سلطان کو پٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور شادان حسن کا ساتھ دے رہا تھا۔ زخرف نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں چھڑوانا چاہا مگر زبریج نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ شاید جو ہو رہا تھا وہ اس سے راضی تھا۔ تمہاری وجہ سے شروع ہوا ہے یہ، اب تماشا دیکھو۔ یہ ظاہر مت کرو کہ تمہیں ان کی فکر ہے۔ وہ اپنی جگہ جامد سی ہو گئی، آنکھیں غیر یقینی کیفیت میں واہ ہوئیں۔ زبریج کے ہاتھ سے اس کی کلائی کب چھوٹی، کب وہ بے دھم سی ہو کر فرش پہ گری، اسے معلوم نہ ہو سکا۔ یہ اس ایک دن کا دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ زبریج تو اس کے بھائیوں جیسا تھا، کیا وہ بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتا تھا؟ الزام، رنجش، دھوکہ زور گڑھ کی ہواؤں میں رچ بس گیا تھا۔ اس وقت ان 5 لوگوں کو اپنی سانسوں پہ بھی شکوک و شبہات تھے۔ اس وقت ان 5 کو اپنے بدن سے سازش کی بو آتی تھی۔ 2 دن کی قید نے انہیں بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ الزام تراشی اب ہاتھا پائی تک پہنچ چکی تھی اور آگے نہ جانے کیسے کیسے مراحل طے ہونے باقی تھے۔ یہ کٹھن مرحلے موت جیسے کٹھن تھے۔ آخری مرحلہ ہمت کا ہوتا ہے، فیصلہ لینے کی ہمت۔ یہ ہمت ہر کوئی نہیں کر پاتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ فیصلے ہر بار گیو اپ نہیں ہوتے، فیصلے کئی بار بغاوت کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دوسرے دن کی تیسری رات تھی۔ سارا دن ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ سارا دن وہ تہخانے میں پڑے ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر چکے تھے اور اب گلٹی بھی تھے۔ قید، زخم، الزام، ہر شے جیسے ان کے اعصاب پہ بری طرح برس رہی تھی۔ ان کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب کوئی ان زخموں کا علاج کرنے نہیں آیا بلکہ ایک میڈیکل کٹ حسن کے حوالے کی گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے شادان کا چہرہ اور زخم صاف کر کے آیا اور اب سلطان کے پاس آ کر بیٹھا۔ سلطان نے چہرہ پھیر لیا، ہاتھ بندے بھی تھے ورنہ ایک ادھ مکہ بھی جوڑ دیتا۔ وائلنس کے بغیر تو ان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ ہیروئن کی طرح نخری کیوں دکھا رہے ہو؟ ہمارا تو تم نے بھی ہے۔ اس نے سلطان کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور انگلیوں کی پوروں پہ ہلکی سی ٹیوب نکالی۔ سیدھا سینے پہ مارا تم نے مجھے، میرا دل بھی بند ہو سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے زخم پہ مرہم لگانے لگا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ سلطان اس کی باتوں کے جواب میں بس یہی بولا۔ اور ہم تو اس جگہ کو اپنی نانی کا گھر سمجھ کر سٹے کرنے آئے ہیں نا؟ بس پاپ کارن اور مونگ پھلیاں گھر پہ رہ گئیں، جا کر لے آؤں؟ میں قید سے نکل جاؤں گا۔ اس کے طنز کے جواب میں سلطان نے بس اتنا کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہر کوئی سن سکے۔ حسن کی انگلیوں کی حرکت صرف لمحے بھر کے لیے تھم گئی، پھر وہ واپس اسی طرح آئنٹمنٹ اس کی گردن پہ لگانے لگا۔ شادان نے کسی خیال سے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ایک بار پھر باہر جاؤں گا، راستے دیکھوں گا اور کل صبح میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اور ہم سب یہاں گلی ڈنڈا کھیلیں گے، اس لیے تو آئے ہم یہاں، بچپن سے اغوا ہونے کا شوق جو تھا ہمیں۔ وہ ایک بار پھر اسی جلے کٹے انداز میں بولا۔ تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ اگر ہے تو مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ شادان کی پکار ایک دوسرے کونے سے اٹھی۔ حسن کو لگا تھا اس کا دماغ گھوم گیا ہے مگر وہ سنجیدہ تھا۔ وہ سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی سسک کر مرنا نہیں چاہتا، نکلنا ہے مجھے۔ زبریج شاہ نواز کا اعلان۔ سلطان اب پر امید نظروں سے زخرف کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سپاٹ تھیں۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، پھر مڑ کر زبریج کو، پھر شادان کو۔ مجھے نکلنا ہے لیکن تم تینوں کے سہارے نہیں۔ میں یہاں سے باہر جاؤں گی اپنے دم پہ، اپنے پلان کے ساتھ۔ جس طرح سلطان سبتر کو مجھ پہ اعتبار نہیں، اسی طرح اب مجھے بھی اس پہ اعتبار نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں۔ تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ سلطان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کہنے نہ کہنے نے 10 سالوں میں اس کی زندگی میں بہت سارے خلا چھوڑ دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ زخرف چند لمحے اس کے کہنے کی منتظر رہی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے دل میں نئے سرے سے ہوک اٹھی۔ سلطان سبتر کو آخر غرور تھا تو کس بات کا؟ میرے پاس پلان ہے، مجھے تمہارے پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں سے نکل سکتی ہوں، میں نکل کر دکھاؤں گی۔ سلطان نے کچھ کہنے کو لبوا کیے پھر بند کر دیے۔ وہ جو انداز نہ سمجھ سکے ان پہ الفاظ کیا ضائع کرنے۔ تو میرے ساتھ چلو گے حسن؟ سے آنکھوں والے لڑکے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، پھر اپنے دوسرے جانے بیٹھے باقی 2 مردوں کو۔ وہ کشمکش میں پھنس گیا۔ ہم سب یہاں سے ساتھ نکل سکتے ہیں، جب تک ہم ساتھ ہیں ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔
اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ زخرف نے پوچھا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن ہم ساتھ نہیں جا رہے، حسن کی بات کاٹ کر اب کے شادان بولا تھا۔ تم میرے ساتھ آ رہے ہو زبرج؟ اس نے گردن ترچھی کر کے گہری بھوری آنکھوں والے مرد سے سوال کیا۔ وہ گردن اس بات میں ہلا چکا تھا، سلطان صفدر کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ وہ اکیلا رہ گیا، ان سب کا لیڈر تھا کیا؟ وہ یوں ہی بلا وجہ اسے پیچھے چھوڑ رہے تھے؟ وہ ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گیا۔ کیا سلطان اکیلا رہ جائے گا؟ کیا ہم اسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ حسن کو اس کی فکر تھی، اسے سب ہی کی فکر تھی، وہ اپنا نرم دل لے کر کہاں جاتا۔ سلطان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں اکیلا یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ وہ جانتا تھا، بس وہی جانتا تھا اس نے کس دقت سے یہ الفاظ کہے تھے۔ دوست سہارا نہیں ہوتے، ہاں مگر ٹیک ضرور ہوتے ہیں۔ بے ساکھیاں نہیں ہوتے، ہاں مگر کندھوں کا بوجھ ضرور ڈھو لیتے ہیں۔ سلطان صفدر کو آج یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے بازوؤں سے بے ساکھیاں نکال دی ہوں اور معذوری کی حالت میں اسے سڑک پہ اکیلا پھینک دیا ہو۔ درد، چبھن، تکلیف اور رنج کو سینے میں دبائے وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ خاندان ٹوٹ گیا تھا، شکوک و شبہات بڑھ گئے تھے، وہ سب اپنی موجودگی قبول کر چکے تھے۔ اب مزاحمت کا وقت تھا، دہر کے نئے باب کھلنے لگے تھے۔ کمر کس لینی چاہیے، ہے نا؟ مزاحمت، ریزسٹنس۔ 9 جنوری، تیسری رات کا پہلا پہر۔ زرد روشنی میں ڈوبا وہ قید خانہ آج بوجھل تھا۔ اسیر کھوئے کھوئے سے تھے یا شاید افسردہ۔ رات کا کھانے انہیں دے دیا گیا تھا جسے سب نے کھایا۔ زرد بلب ان کے سر پہ جھور رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا سلطان فرش پہ پڑے کوئلے سے کوئی نقشہ بنا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے، اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ کشادہ پیشانی پہ بھورے بال گرے تھے اور وہ منہمک سا نظر آتا تھا۔ صبح میں ہونے والی جھڑپ کے کوئی آثار اس کے چہرے پہ نہیں تھے۔ حسن اپنی جگہ پہ بیٹھا کافی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر وہ لب کاٹتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھاگنا حل نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ یہاں رہ کر بھی زندگی نہیں مل جائے گی، میں خود پہ گیو اپ نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ ہاتھ چلانے لگا۔ اور ہم پہ گیو اپ کر دو گے؟ تم سب کو اب میری ضرورت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، اپنے فیصلے لے سکتے ہو۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن آج اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کسی وجہ سے فیصلہ لیا ہوگا، میں جانتا ہوں تمہارا مجھ سے اور زخرف سے کوئی تعصب نہیں ہے، میں بس غصے میں تھا۔ اسے حقیقتاً شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ سلطان تم اس کا دھیان رکھنا۔ حسن کی بات کاٹ کر وہ سنجیدہ ہلکی آواز میں بولا۔ متحرک ہاتھ رک گئے اور اس نے آنکھیں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ وہ جذباتی ہے، جلد باز ہے، اس کا دھیان رکھنا، کوئی تکلیف نہ آئے اسے۔ زخرف کو اس سے شکایت تھی، وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ آج سلطان کی آنکھیں دیکھ حسن کو زخرف سے گلا ہوا۔ وہ سلطان صفدر کی آنکھیں کیوں نہیں پڑتی؟ اس کی آنکھیں جمے ہوئے دل پگھلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا، مجھے نہیں معلوم میں اسے نبھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر اسے لگتا ہے تم کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ وہ دوبارہ اپنے مشغلے میں لگ گیا تھا۔ تم اسے روکو گے نہیں؟ حسن نے کسی آس کے تحت اسے دیکھا۔ روکوں گا تو وہ کشمکش کا شکار ہو جائے گی۔ اگر اسے لگتا ہے وہ تسخیر کر سکتی ہے تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہوں گا، ہاں تم کر سکتی ہو۔ تم بہت عجیب آدمی ہو سلطان، کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں گلے لگا لیں اور کبھی دل چاہتا ہے تمہارا گلا گھونٹ دیں۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسن نے اس کے نقشے پہ نظریں مرکوز کی۔ 7 کمرے، شام 7 بجے، 7 ڈبے، 7 لکڑیاں۔ وہ کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نقشے میں ایک گھر تھا، اس گھر کے صحن میں ایک طرف 3 لوگوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور ایک طرف 2 لوگوں کی۔ وہ 2 لوگ کون تھے حسن؟ اور تمہیں جاننے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ تم تو اسے تصور کی آنکھ میں بھی خود سے دور نہیں کر سکتے۔ وہ نقشے پہ نظریں جمائے بڑبڑایا۔ سلطان کے متحرک ہاتھ کی رفتار سست ہوئی مگر تھمی نہیں۔ حقیقت میں اسے کیسے الگ کرو گے؟ اس سوال پہ چند پل خاموشی رہی، گہری گمبھیر خاموشی۔ میں نے اور میرے دل نے کبھی اسے الگ کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، وہ کافی دیر بعد دھیرے سے بولا۔ لیکن 5 دن بعد وہ تم سے دور چلی جائے گی، تم اسے روک لو۔ میں تو 16 سال کی عمر سے روک رہا ہوں، مگر وہ بہت ظالم ہے۔ اسے سلطان صفدر کی آنکھوں سے آنکھیں چرانا آتا ہے۔ یکدم اس نے بیزاری سے کوئلہ زمین پہ پھینکا اور حسن کو دیکھا۔ وہ رکتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، اسے اب جواب چاہیے تھا۔ تم نے اسے آواز ہی نہیں دی ہوگی، زبان سے نہ صحیح مگر مجھ سے یہ مت کہو کہ میں نے اسے روکا نہیں، کہ میں نے اسے کبھی اپنی نظروں میں اسے وقت نہیں بتائی۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ اسے نہیں معلوم جب وہ کسی تیسرے کا نام لیتی ہے تو سلطان صفدر کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ 10 سالوں میں پہلی بار زخرف کے ذکر پہ اس نے کھول کر رکھ دیا تھا۔ حسن کو ہر دفعہ اس کی بات بدل لینے سے ملال ہوتا تھا، مگر آج جب اس نے بات کر دی تھی تو اسے اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ وہ بول نہ سکا، وہ واقعی کچھ بھی نہ کہہ سکا، وہ بس سلطان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دوست اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا درد اپنے دل پہ لینے کا دل کرے۔ رات کا پہلا پہر، تہخانے کا دوسرا حصہ۔ پلان ہے تمہارے پاس؟
نرم گدے پہ سیلن زدہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے زبرت نے شادان سے سوال کیا تھا۔ شادان اپنی کلائیوں پہ بننے والے زخم دیکھ رہا تھا، آنکھیں افسردہ تھیں۔ ہاں ہے، کام کرے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اسے ٹرائی کروں گا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، زبرت کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ آیا تھا۔ وہ ڈاکٹرنی کیا لگتی ہے تمہاری؟ میری ہونے والی بیوی اور تمہاری بھابھی۔ زبرت اس کی برجستگی پہ ہلکا سا مسکرایا۔ اگر میں اس سے یہی سوال کروں تو جانتے وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی شادان شاہ ذہنی مریض ہے اور وہ میری نہ ہونے والی معالج۔ زبرت اب کے زور سے ہنس پڑا، پھر گردن ترچھی کر کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ناراض کیوں ہے وہ؟ جاتے وقت کچھ ایسے کام کر گئی تھی کہ میں ناراض ہوتا، اسے منانا پڑتا، اس لیے خود ناراض ہو گئی۔ عورتیں وہ اپنی کلائی کے زخم پہ انگلیاں پھیر رہا تھا۔ حاضر جوابی میں اس کا ثانی آج بھی کوئی نہیں تھا۔ مان جائے گی، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ زبرت ہمیشہ کی طرح بات ہوا میں اڑا رہا تھا۔ کئی سال بعد شادان نے کسی کے سامنے یوں بیٹھ کر کچھ کہا تھا۔ پرانے دوستوں کے لیے دل میں ہمیشہ ایک کمرہ کھلا رہتا ہے، ان کے ساتھ مسکراہٹیں اصلی ہوتی ہیں، آنسو غیر فلٹر، کہہ کے بے خوف۔ 3 سال اسے ڈھونڈا میں نے، پورے 3 سال۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا، نگاہوں میں تکان اتر آئی۔ اور ان 3 سالوں میں نے اللہ سائیں سے دعا کی کہ بس مجھے اس سے ملا دے، پھر میری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے ضدی بچے کی طرح اللہ سے بس اس کا ملنا مانگا، اس ملنے میں خیر اور صدق مانگنا بھول گیا۔ زبرت ٹھہر سا گیا، ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ ہر انسان کا رک جاتا جس نے اللہ سے کسی معاملے میں ضد لگا رکھی تھی۔ 3 سال بعد اللہ نے مجھے وہ دیا جو میں نے مانگا تھا، آج وہ میرے سامنے ہے، مگر مجھ سے میلوں کے فاصلے پہ۔ آج مجھے اسے چننا ہے، یا پھر کریئر، یا وہ، یا پھر آزادی۔ فرض کرو اگر میں اسے چن لوں تو کیا وہ مجھے چنے گی؟ اور فرض کرو اگر میں آزادی چن لوں، پھر کیا کبھی میں اس کے چننے کا خواہش مند رہوں گا؟ اس نے گردن جھکا دی، آنکھوں میں حزن و ملال کا ایک دریا ٹھہرا، اس کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے لیے بہتری کرے گا۔ لیکن میں نے بہتری مانگی ہی نہیں۔ ہم دعا کرتے وقت عاجزی چھوڑ سرکشی پہ اتر آتے ہیں۔ آج 3 سال بعد اپنی مانگی ہر دعا کے الفاظ رد و بدل کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ میرے لفظوں کی بناوٹ کے مداح ہیں، آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید شادان اپنی زندگی کے سب سے بڑے معاملے میں کتنے غلط، بھدے اور سرکش الفاظ استعمال کر چکا ہوں۔ 3 سال میں سوچتا رہا میری کوئی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج 3 سال بعد میں سوچ رہا ہوں میری دعا قبول کیوں ہوئی۔ زبرت نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ذرا سا تھپ تھپایا۔ کئی بار ڈھارس کے لیے الفاظ نہیں، موجودگی بھی کافی ہوتی ہے۔ کافی دیر بعد شادان نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں گیلی سی تھیں، ناک سرخ۔ وہ واقعہ ایسی کشمکش میں تھا جس میں جان جائے اور بس جان جائے۔ میں کل صبح اٹھتے ہی پیٹ میں تکلیف کا ڈرامہ کروں گا۔ تم نے کہنا ہے کہ مجھے ایسا درد ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی ہتھیار لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جب میں باتھ روم سے یہاں واپس آؤں گا تب میں مزید درد کی شکایت کروں گا، اور جب حنزلہ مجھے چیک کرنے آئے گی تب۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، گردن میں گلٹیاں ابھرنے لگیں۔ شرمساری تھی۔ پھر میں وہی ہتھیار اس کی گردن پہ رکھ دوں گا، مجبوراً انہیں ہمیں یہاں سے جانے دینا پڑے گا۔ اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور نگاہیں پھیر لیں۔ اسی پل اوپری زینوں کی اوپر بنا دروازہ کھلا، 2 لڑکوں کے ساتھ دروازہ پار کرتا بہرام دکھائی دیا۔ شادان اسے دیکھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ محبوب سے ملاقات کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، ایک میں ہوں جسے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسی کے بھائی سے مار کھانی پڑتی ہے۔ اٹھ کر بہرام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بہرام کی آنکھوں میں نیند بھری تھی، وہ اسے انہی آنکھوں سے دیکھے گیا جیسے کہنا چاہتا ہو، ہاں بھائی اب کیا تکلیف جاگی ہے؟ شادان نے اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں دیا اور ایک زوردار لات اس کے سینے پہ دے ماری۔ اسی کے عقب میں زبرت جلدی سے اٹھ کر آیا اور بغیر بہرام کو سیدھا ہونے کا موقع دیے اس نے بہرام کے جبڑے پہ مکہ دے مارا۔ اگلے چند پل میں تہخانہ ایک اکھاڑے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حسن، شادان، زبرت اور دوسری طرف بہرام اور اس کے ساتھی گتھم گتھا تھے۔ تھوڑی دیر بعد تماشا دیکھتے سلطان نے جبل خان کو آتے دیکھا، اس کے آتے ہی سب تھم گیا تھا۔ سلطان نے آج تک کسی ہم صنف آدمی سے اتنی خار نہیں کھائی تھی جتنی وہ جبل خان سے کھاتا تھا۔ وہ لیڈر تھا اور اسے اس دوسرے قائدانہ صلاحیت رکھنے والے آدمی سے نفرت تھی۔ اگلے چند پل بعد اسی زمینی شیطان کا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ گدے پہ پڑے گہری سانسیں لیتے، منہ سے خون تھوکتے شادان کے پاس گھٹنوں کے بل وہ بیٹھ رہی تھی، وہ جس کے آتے ہی اس کے سب درد زائل ہونے لگتے تھے۔ شادان اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت ساری، ڈھیر ساری، لیکن لڑکی کے تاثرات اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اگلی بار اگر تم نے کوئی لڑائی کی تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے نڈھال سا پڑا تھا، اسے سانس لینے میں بھی دقت سی ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے MBBS نہیں کر رہی میں، وہ بیزاری سے بولی۔ شادان اس کی آنکھیں تکتا رہا، اس کی مڑی ہوئی پلکیں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، وہ جن میں نیند کا خماز تھا۔ وہ اس اسیری میں اگلے 100 سال بھی کاٹ سکتا تھا اگر ان پلکوں کا سایہ اس پہ پڑے، اگر ان آنکھوں سے وہ اسے نظر بھر کے دیکھ لے۔ کیا شے ہے یہ محبت،
کیسے یہ بے سکونی میں سکون دیتی ہے، کیسے یہ غموں کی بھٹی میں جلتے دل پہ پھوار بن کے پڑتی ہے۔ رائٹنگ کیوں چھوڑ دی؟ اس اچانک سوال پہ وہ لمحے بھر کو تھم گئی۔ شادان کے کان سے بہتے اس زخم سے رشتے خون کو کیسے صاف کرنا تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ تمہاری کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، تمہیں آگے لکھنا چاہیے تھا، وہ ایک بار پھر بولا۔ کہانیاں میرے ذہن سے خارج ہو گئی تھیں، وہ لا تعلقی سے بولی۔ کہانیوں کے قاری کے ساتھ بے اعتنائی کرو گی تو یہی ہوگا۔ کیا کسی نے میری طرح کبھی تمہارے الفاظ پڑھے؟ 3 سال بعد اس نے حنزلہ کے متعلق پہلا شکوہ حنزلہ سے ہی کیا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ ہانی، اس کے حکم میں کھڑا اس کا کزن بولا تو وہ واقعی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ شادان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی۔ وہ واقعی اس سے اتنی لا تعلق ہو سکتی تھی کیا؟ میں نے تمہارے ہر لفظ کو عقیدت سے پڑھا تھا، میں نے تمہارے کرداروں سے جذباتی وابستگی رکھی تھی، میں نے تمہاری کہانی کو جیا تھا۔ کیا کسی نے تمہاری کہانی کو جیا ہے؟ مورخ لکھے گا، تاریخ میں پہلے بار قاری کے سوال پہ لکھاری لاجواب ہو گیا تھا۔ پہلی بار الفاظ نے لکھاری کا ساتھ چھوڑ ایک قاری سے گٹھ جوڑ لیا۔ پہلی بار الفاظ کے میدان میں لکھاری نے ہتھا مارا گیا۔ پہلی بار لفظوں نے لکھاری سے غداری کی تھی۔ وہ اب اس کی آنکھوں کے نیچے دوا لگا رہی تھی۔ شادان کی کسی بات کا اس نے جواب نہیں دیا تھا، مگر ہاں، آج 3 سال بعد اس کی روح جھنجھوڑ دی گئی تھی۔ اس کی ساری تعویلیں ردی ہو گئیں۔ وہ شادان کے آگے نادم تھی۔ منافقین کے دلوں پہ کہانیاں نہیں اترتی، اگر اتر جائیں تو ان کے لفظوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ کہانیاں قصے کہنے والے لوگ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں، یوں ہی ہر کوئی کبھی بھی لکھاری نہیں بن سکتا۔ میں لکھاری تھی، وہ بدقت کہہ سکی۔ مگر تمہارے دل میں کیا تھا؟ ایک کھوٹ زدہ دل لے کر تم لوگوں کو سبق نہیں دے سکتی۔ اللہ کے پاس کئی نائب ہیں، اس نے کہانیاں لکھنے کے لیے بھی کسی کو چن ہی لیا ہوگا۔ اپنی بکواس بند رکھو تم، وہ لرزتی آواز میں کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ سامان میڈیکل کٹ میں ڈالے بغیر وہ تیز تیز قدم لیتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا مرد ہونکو کی طرح اسے دیکھے گیا۔ شادان اس راہ کو تکے گیا، شاید اب وہ دوبارہ اسے یہاں سے آتا نہیں دیکھ سکے گا۔ 9 جنوری رات 11:10۔ جگ سے پانی گلاس پہ انڈیلتی ہوئی اس کی آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ تاثرات دیکھ کر اس کے خوش، اداس، خوف زدہ ہونے کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گلاس میں پانی بھر کر وہ سیڑھیوں کی طرف بنی چھوٹی سی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ چند پل بعد وہ اسی گلاس کا پانی اپنی ہتھیلیوں میں بھرے منہ پہ اچھال رہی تھی۔ اپنی شال جو اسے یہاں کوئی دے کر گیا تھا سے چہرہ خشک کرتے اس نے اپنے بال سمیٹنے شروع کیے۔ وہ انہیں بل دینے لگی، چٹیاں بنتی چلی گئی۔ سلطان غیر ارادی طور پہ اسے بال باندھتے ہوئے تک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا یہاں وہ چٹیاں بنا کر اسے پشت پہ چھوڑے گی، یہاں اس کے سلکی بال اس کے چہرے پہ پھسل جائیں گے۔ اور وہی ہوا، تھوڑی ہی دیر میں اس کے بال چٹیا سے نکلنے لگے۔ اندازے کی درستگی پہ سلطان کے دل کو اچھا سا لگا، جانے کیوں۔ یہاں سے دور اسکرین پہ تہہ خانے کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے جبل خان بغور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ بہرام اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ تم کو اس آدمی سے جلن نہیں ہوتا جبل؟ وہ اسکرین دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے اس پہ ترس آتا ہے، وہ بھی اختیار بولا۔ اس آدمی نے کیا کیا گنوا دیا، اسے اندازہ بھی نہیں، اور اگر کوئی اسے اس کے خسارے گنوائے تو سلطان صفتر گردن ہی اٹھا سکے گا۔ ہم غریبوں کی محبت رول جاتی ہے کیونکہ ابا نہیں مانتا، برادری نہیں مانتی، ایک کمبخت امیر اپنے چونچلوں کی وجہ سے محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہرام نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ جبل مسکرایا۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہیں تو غریب ہوتی ہوئی بھی محبت مل گئی۔ کیونکہ میں ذہین تھا، لڑکی ملنے کے بعد محبت کی، وہ جتا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ اس نے اپنی جمائی روکی اور جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہم سونے جا رہے ہیں، باقی کا کام تم دیکھ لو گے۔ جبل نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاتون کو یہاں لاؤ، سب سے مضبوط ارادہ ان کا ہے، مجھے انہیں توڑنا ہوگا۔ بہرام سر ہلاتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ زخرف کے ساتھ واپس آیا تھا۔ کندھوں پہ شال لیے، بندھے ہوئے ہاتھوں اور چٹیا سے نکلتے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ اگر وہ اسے نہ بلاتا تو وہ خود آنے والی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بہادر ہوگے کہ مجھے اپنے سیکیورٹی روم میں بلا لو۔ اس کا لہجہ ترش تھا۔ جبل اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا۔ ابھی آپ کو میرے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانے خاتون، تحمل سے کام لیں۔ اور بھی بہت کچھ؟ اس نے تھوڑی پہ انگلی رکھے سوچنے کی اداکاری کی۔ ایک اغوا کار، بے شرم، ڈھیٹ، بزدل، پردوں کے پیچھے چھپنے والا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی روپ ہے؟ بالکل ہے، نفیس، مہذب، جینیس، شریف، مہمان نواز اور اپنے ہاسٹیجز کا سب سے فیوریٹ۔ زخرف اسے دیکھ نہیں سکتی تھی مگر اسے لگا تھا وہ مسکرایا۔ اس نے کرسی گھمائی، روشنی اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹنے لگی۔ میرے کئی روپ ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کتنوں سے واقفیت رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم میں، تمہارے پلانس میں، تمہارے روپ اور تمہارے اس کمرے، بلکہ تم سے جڑی کسی شے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ ایک بار پھر پھنکاری۔ جبل خان کو دیکھ اس کے اندر غصے کی ایک لہر سی دوڑنے لگتی تھی۔ وہ بہرام اور اس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ ایسا غصہ، ایسی بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ جبل نے شاید اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔
آپ کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا لیکن مجھے تو ہے، اس لیے تو آپ یہاں ہیں۔ اس نے پیر کرسی سے نیچے رکھے، شال کا ایک پلو ڈھلک رہا تھا، ایک سینے پہ تھا، سینے پہ وہی پلو تھا جس پہ جوتوں کے داغ تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ یہاں سے چلی جائیں، خیر خیریت سے۔ نہ تم میرے باپ ہو نہ بھائی، پھر مجھ پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم ان الفاظ کے پیچھے کوئی اداکاری، کوئی جھوٹ نہیں تھا، یہ حرف بحرف سچ ہی تھا۔ آپ ایک بیان ریکارڈ کروائیں اور پھر آپ جا سکتی ہیں۔ وہ زخرف کے سامنے رکھے صوفے پہ آ کر بیٹھا، اسے کم آس پاس زیادہ دیکھ رہی تھی، شاید اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی سراغ مل سکے۔ جبل اس کی آنکھوں میں بھرتی فکرمندی اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا تھا۔ خاتون اپنی آنکھوں اور دماغ کو زحمت نہ دیں، یہاں سے آپ کو کوئی کلو نہیں ملے گا۔ زخرف کے اوپر جیسے اوس پڑ گئی۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اپنی طرف سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اس میں زور گڑھ کی حمایت کریں اور بدلے میں میرے لوگ آپ کو آپ کے گھر خود چھوڑ آئیں گے۔ تم اس ویڈیو کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، دنیا ہماری تب سنتی ہے جب ہم 5 مل کر بولیں۔ جبل خان نے صوفے سے ٹیک لگا لی، ایک ہاتھ موڑ کر صوفے کے ہتھے پہ رکھا اور فرصت سے اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا میں آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروں گا؟ آپ نے اپنی طرف سے بیان دینا ہے، چند جذباتی جملے کہنے اور تھوڑا بہت موجودہ سیاست کی نااہلی دکھانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلطان صفدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آ بھی گیا تو زور گڑھ جیسے کئی شہروں کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، لہٰذا تم مجھے سلطان کی سیاست خراب کرنے کو کہہ رہے ہو؟ زخرف نے بے یقینی سے اس کی بات کاٹی۔ جیسے ہی میں اپنے بیان میں یہ کہوں گی کہ سلطان کو زور گڑھ اور اس کے جیسی کسی دوسرے شہر کے مسائل میں دلچسپی نہیں، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ بالکل جانتا ہوں، وہ کمال اطمینان سے بولا۔ موجودہ نااہل حکومت فوراً حرکت میں آئے گی اور جلد از جلد زور گڑھ کے مسئلے پہ غور کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے گی کہ ہمارا حق ہمیں جتنا جلدی ہو سکے مل جائے، تاکہ نئی حکومت بھی انہی کی بن سکے۔ تو مجھے سلطان صفدر کے خلاف جانے کو کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں اب تک بے یقین تھیں۔ نہیں، میں آپ کو اپنے حق میں بات کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ یہاں سلطان صفدر ایک تھرڈ پرسن ہے۔ زخرف کے لیے سلطان کبھی تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول نہیں سکتی کہ سلطان سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ وہ قدرے چڑھ کر بولا۔ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں، تم غلط جگہ کوشش کر رہے ہو۔ وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتی ہوئی بولی۔ ایک پل کے لیے جبل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ واقعی غلط جگہ کوشش کر رہا تھا۔ میں سلطان سے بدگمان نہیں ہو سکتی، نہ لوگوں کو کر سکتی ہوں، یہ کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ آپ کی آزادی کی قیمت پہ بھی نہیں، میری جان بخشی کی قیمت پہ بھی نہیں، وہ پھنکاری۔ آپ کی جگہ اگر یہ آفر سلطان کو ملتی تو وہ قبول کر لیتا، جیسے اس نے آپ کی اور حسن کی قید قبول کر لی۔ یہ بار مختلف تھا، زخرف کو ادڑے زخم کھل جانے جیسی تکلیف ہوئی۔ چند پل کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ جی جی بالکل، اس لیے اس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا۔ تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ وہ تھک کر بولی۔ مجھے معلوم ہے میری ویڈیو تم سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالو گے، بلکہ تم اسی ویڈیو کے ذریعے میرے باقی دوستوں سے ان کے بیان ریکارڈ کرواؤ گے۔ تم ان کی ہمت توڑنا چاہتے ہو، تم ہم سب کو الگ الگ کر کے مارنا چاہتے ہو۔ پرفیکٹ پلان ہے، مگر جانتے ہو کیا؟ وہ صوفے پہ آگے کو ہوئی، جبل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ شطرنج کے اس کھیل میں تم نے مجھے پیادہ سمجھ لیا ہے، میں ملکہ ہوں، تم مجھے استعمال نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کھیل نہیں سکتے۔ وہ نشست چھوڑ کر اٹھی، ایک بیزار نگاہ اطراف میں ڈالی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنا چاہتی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے اس کے ابا جی کا ریسٹ ہاؤس ہو۔ جبل خان نے آواز دے کر کسی کو بلایا تھا۔ وہ زخرف کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جبل خان نے ایک نظر اس کی سبز ہیلز پہ ڈالی، پھر پشتوں میں لڑکے کو مخاطب کیا۔ خاتون کو نرم جوتے پہنچا دینا۔ کیا تم نے اسے دوبارہ میرے ساتھ سختی کرنے کو کہا ہے؟ اس نے صوفے پہ بیٹھے جبل کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ جبل نے سر کو صوفے پہ گرا دیا۔ کہنے کی کیا ضرورت، ماشاءاللہ آپ بہت ہنر بند ہے۔ 5 منٹ کی اس راستے میں آپ ضرور ایسا کوئی کام کریں گی کہ آپ کے ہاتھ سمیت پیر اور منہ بھی باندھنا پڑے۔ وہ سکون سے بولا۔ زخرف سلگ کر رہ گئی، اس نے جواب دینے کو منہ کھولا، مگر وہ لڑکا اب اسے ساتھ لیے چلنے لگا تھا۔ 4 انچ کی اونچی ہیلز کے ساتھ بھاگیں گی، ہاں، وہ بڑبڑایا، پھر آنکھیں موند لیں۔ جلن جیسے بڑھ گئی تھی، ہر طرف پھیلے سکوت میں اس کی ہیلز کی ٹک ٹک جبل خان کو یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سنتا رہا، یہ آہٹ بھی اس کے لیے مقدم تھی۔ وہ اسے سنتے رہنا چاہتا تھا، مگر چند لمحے بعد آواز معدوم ہو گئی۔ کیا وہ واقعی غلط جگہ کوشش کر رہا تھا؟ اس نے ملال سے سوچا۔ تیسری رات کا اختتام، چوتھے دن کی پہلی صبح، 5 بجے، 10 جنوری۔ روشن دان سے آتی نیلگوں روشنی میں سلطان صفدر کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اس کا سفید ہائی نیک سویٹر جگہ جگہ سے مٹی اور خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا اوور کوٹ دور کاٹ کباڑ کے ساتھ پڑا تھا۔ نیند سے بھری مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ کئی لمحے خاموشی سے اپنی اطراف میں تکتا رہا۔ شادان، زبرج، حسن آڑے ترچے فرش پہ سو رہے تھے۔ گدے پہ زخرف تھی، وہ شاید جاگ رہی تھی، شاید نہیں۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، کپڑے جھاڑ آئے اور سامان کے اوپر پڑا اپنا اوور کوٹ اٹھا کر پہن لیا۔
سردی شدید تھی، شاید برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ زخرف کے قریب گدے پہ بیٹھتے ہوئے وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بازو سے آنکھیں ڈھانپے ہوئے تھی۔ مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، وہ اپنے دوستوں کی نیند کا خیال رکھتے ہلکی آواز میں بولا۔ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور مجھے نہیں پتا ہم دوبارہ کب ملیں۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حوالے سے بدگمان نہ ہونا۔ زخرف نے لب بھینچ لیے، کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا بھی نہیں، مبہم الفاظ میں وہ اپنا پیغام پہنچا چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم جذباتیت کو پرے رکھ کر چیزوں کو پرکھنا سیکھو، پھر میں تمہیں کم برا لگوں گا۔ اگلی پل وہ اٹھا اور اب وہ باقی تینوں کے اوپر سے لحاف کھینچ کر اتار رہا تھا، ساتھ ان کی کمر پہ لات رسید کر رہا تھا۔ کوئی اسے گالی بکتے اور کوئی اس کی شان میں گالی سے بڑے القابات کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں سلطان صفتر پہ جم گئیں۔ ہمیں یہاں سے جانا تھا، یاد ہے؟ وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس میں کچھ تھا، کوئی روب، کوئی قائدانہ صلاحیت، اس سے نفرت۔ گلہ ہونے کے باوجود کوئی اسے نہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ سب اٹھ بیٹھے، بستر ایک طرف رکھے، پیروں میں جوتے ڈالے۔ وہ پانچوں اب ایک دائرے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے پہ نظریں جمائے، ہر کوئی ایک دوسرے کے خوف بھانپ لینا چاہتا تھا۔ تم سب شیور ہو تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا؟ سلطان نے ایک ایک کے چہرے پہ باری باری نظر ڈالی، ہر ایک نے نظر موڑ لی، جواب نہیں دیا۔ سلطان نے بغیر کچھ کہے ہتھیلی کی بند مٹھی ان کی طرف بڑھائی۔ کئی لمحے وہ مٹھی تنہا ہوا میں معلق رہی اور پھر حسن نے اس کا ساتھ دیا، پھر زبرد، شادان اور زخرف نے بھی۔ مٹھیاں ٹکرائیں، پھر ایک نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کا وہ یہاں سے جانے کے فیصلے پہ متفق تھے۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ شادان مصنوعی کرا رہا تھا، حسن چیخ چیخ کر باہر سے کسی کو آوازیں دے رہا تھا، بہرام اور اس کے ساتھی دروازے سے اندر آتے نظر آئے تھے۔ وہ شادان کو سہارا دے کر باہر لے گئے تھے۔ اسے باتھ روم میں چھوڑ دو لوگ اسلحہ ہاتھ میں لیے باہر پہرا دینے لگے۔ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ جھک کر چند گہرے سانس لے کر اس نے اپنا تنفس بحال کیا اور پھر یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ کوئی نوکیلی شے، کوئی اوزار، شاید کچھ نظر آ جائے۔ اسے کوئی قابل غور شے نظر نہ آئی۔ اس کی آنکھیں مارے بے بسی کے چھلکنے لگیں۔ اسی پل وہ بالکل ٹھہر گیا، گردن ہلکی سے پھیر کر دیوار پہ لگے آئینے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اب اس آئینے کو دیوار سے اتار رہا تھا۔ آئینہ اتار کر اس نے پوری قوت سے اسے فرش پہ دے مارا۔ باہر کھڑے مسلح افراد فوراً الرٹ ہوئے اور دروازے پہ بندوقیں مارنے لگے۔ وہ شادان سے دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ شادان نے جھک کر ایک چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنی جینز کی جیب میں ڈال لیا، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھا تھا۔ میں مر جانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں جانا۔ وہ فرش پہ بیٹھے ہوئے زور زور سے چیخنے لگا۔ اسی پل دروازہ کھلا، شادان دور جا کر گرا۔ دونوں مردوں نے بندوقیں اس پہ تان لیں، ایک ذرا سی مزاحمت اور وہ خلاص۔ اچانک اس نے کانچ کا ایک ٹکڑا اپنی کلائی پہ رکھ لیا۔ مجھے مرنا ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے دو۔ وہ شیشہ کلائی پہ پھیرتا، اس سے قبل ایک آدمی نے بندوق کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا اور شیشہ اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دیا۔ اب وہ دونوں اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ شادان کی کمر اور بازو پہ شیشہ چپ گیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف ایک شیشے کی پرواہ تھی جو اس کی جیب میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ تہہ خانے کے اس بستر پہ تھا، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، آنکھیں اپنی طبیب پہ جمائے ہوئے۔ وہ اس کی کوہنی میں پھنسے شیشے نکال رہی تھی، چہرے پہ سخت بیزاری تھی۔ وہ قصداً شادان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ جو میں کرنے والا ہوں اس کے لیے میں ایک عرصہ خود کو ملامت کرتا رہوں گا، لیکن تم یاد رکھنا، اینی تھنگ فار ریزسٹنس، اس نے کہا اور حنزلہ نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ابھی اس کی بات کا مطلب سمجھتی کہ شادان برق رفتاری سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کسی تیزی سے اسے کھڑا کیا۔ اس کا رخ موڑے، اس کی پیٹھ اپنی جانب کیے، وہ اس کی شہرگ پہ وہی تیز دھار شیشہ رکھ چکا تھا۔ حنزلہ جہاں تھی وہیں تھم گئی، اس کی آنکھوں کی ہر حرکت ساکن ہو گئی، اس کے پیروں سے کشش ثقل غائب سی ہو گئی، وہ سن ہو گئی۔ اگر کوئی بھی میرے راستے میں آیا تو میں اسے مار دوں گا۔ وہ تینوں بندوقیں اٹھائے مرد ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گئے۔ ان تینوں نے شادان کے گرد دائرہ بنایا، باقی سب غیر ضروری کرداروں جیسے تھے۔ اب وہ حنزلہ کے گلے پہ شیشہ رکھے دائرے میں گھومتا ہوا زینوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تینوں مرد بھی بندوقیں تھامے اس کا نشانہ لیے اس کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ یہاں وہ ایک پل کو گرفت ڈھیلی چھوڑتا اور یہاں وہ اس کا کام ختم کر سکتے، مگر وہ تین دو رہ گئے جب سلطان نے پوری قوت سے لات مار کر ان میں سے ایک کو گرایا۔ اس کے گرتے ہی اس کی بندوق زخرف نے اٹھا لی اور اس کا رخ کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی کن پٹی کی طرف تھا۔ یہ ان تین مردوں کے لیے دوسرا شوق تھا۔ آوازیں سن کر بہرام بھاگتا ہوا اسی طرف آیا، مگر وہ دروازے پہ جم گیا تھا۔ زخرف کے ہاتھ میں بندوق تھی جسے وہ اپنی کن پٹی پہ رکھے ہوئے تھی۔ آنکھیں کسی انہونی کا پتہ دیتی تھیں، کسی کو مارنا ان کا پلان نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں ٹریگر دبا دوں گی، زورگر سے ملنے والی میری لاش تمہیں تباہ کر سکتی ہے بہرام خان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا رہی تھی۔ بہرام کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اپنی بندوق کے نیچے پھینکو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔
سلطان اب کے سامنے آ کر بولا۔ بہرام نے انہیں بندوقیں پھینکنے کو کہا تھا۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ سکتا تھا، شیشہ کسی طرح اس کی اکلوتی بہن کی گردن میں کھب رہا تھا۔ ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ بے بس تھا۔ خاندان انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ اپنی بندوقیں نیچے پھینک دو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، اس نے دہرایا تو وہ دونوں مرد سرخ چہرے کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، بندوقیں گرا دیں۔ یہ ان کی غیرت پہ کاری وار تھا۔ سلطان نے ایک بندوق اپنے ہاتھ میں لی، دوسری زبرج کے ہاتھ میں تھی۔ حسن ساکن سامت تھا، اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ ایک بار پھر غیر ضروری اضافہ تھا، یہ شاید وہ لوگوں کی سیاہی میں مسفٹ سویرا تھا۔ بہرام خان تم یہاں نیچے اتر کر آؤ، سلطان اسے حکم دیتی ہوئی آگے چل رہا تھا۔ وہ سب ہٹتے گئے۔ بہرام نے اپنی بندوقیں گرا دی، دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی حنزلہ کے چہرے سے نہیں ہٹیں۔ وہ بندوقیں اس کے لوگوں پہ تانے ہوئے تھا اور چند پل بعد بہرام ان کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ سلو موشن کی فلم فاسٹ پیسڈ ہوئی اور اب وہ ان سب بھول بھلیاں نما گھر سے باہر نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے۔ اتنے راستے، اتنی راہداریاں، انہیں یقین تھا اگر بہرام انہیں یہاں سے نہ نکالتا تو وہ ضرور ان بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جاتے۔ انہیں بنانے والا کون ہوگا؟ بالآخر ایک راہداری کے پار ایک دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے کی پار ہلکی سی برف کی تہہ تھی۔ ان کے قدم برف پہ پڑے اور ان 5 لوگوں کو علم ہوا آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قید کا ایک دن 1 صدی کے برابر ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں یوں تھی جیسے کئی سالہ خشک سالی کے بعد ہریالی دیکھی ہو۔ وہ اپنے آس پاس دیکھ رہے تھے، چھوٹے بڑے مکان، سڑک، برف، بجلی کے کھمبے، گلی کی نکڑ پہ کوئی دکان، تازہ سرد ہوا۔ دور کہیں سے فجر کی آخری اذانیں بلند ہوئیں۔ زور گڑھ جاگ گیا تھا اور ان 5 لوگوں کے لیے دہر کا نیا باب کھل گیا تھا۔ خارجی دروازے کے پار کشادہ سڑک والی گلی میں ان 5 لوگوں نے شاید ایک دوسرے کو ایک آخری بار دیکھا تھا۔ ان کی مٹھیاں ایک آخری بار آپس میں ٹکرائیں، آخری بار آنکھیں ملیں اور پھر راہیں جدا ہوئیں۔ دائیں بائیں اور سیدھ میں وہ ٹکڑوں کی صورت الگ ہو گئی۔ خاندان بٹ گیا تھا، بقا کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دنیا کی محبت میں اندھے لوگ، لوگوں کی ستائش کے بھوکے اور ممبر پہ بیٹھ کر بہتان باندھنے والے، سچ سے آنکھیں چرائے اس علاقے کی بھول بھلیوں میں کہیں کھو جانے والے تھے۔ آسمان سے گرتی برف نے انہیں احساس دلایا وہ آزاد تھے، بالآخر آزاد۔ مگر کیا واقعی؟ 10 جنوری صبح 6:30 بجے۔ بھول بھلیوں میں واپس قدم رکھو تو ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ وہ جو 3 دن سے اس جگہ کے بے تاج بادشاہ تھے، آج تخت ان کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ ہر کوئی شوق تھا، ہر کوئی اس تذلیل سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر 2 لوگ تھے جن کے چہرے اب نارمل تھے۔ 2 لوگ تھے جن کے چہروں پر فکر کا شائبہ تک نہ تھا، ایک بہرام خان اور دوسرا راہداریوں میں جمی ہوئی قدم رکھتا ہوا جبل خان۔ اس کے پیروں میں گرم جوتے تھے، بال ماتھے پہ گرے تھے اور شال بازو پہ ڈال رکھی تھی۔ شاید وہ شور سن کر آیا تھا اور ابھی تک شال پہننے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ ہر کوئی اس دروازے کے پار دیکھ رہا تھا اور جبل خان ان کے کندھوں کے پیچھے سے اس کھلے ہوئے دروازے کو، وہ مزاحمت کے آخری نشان دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں کو کسی کی نیند کا خیال ہے کہ نہیں؟ وہ جمائی روکتی ہوئے بولا۔ 2 راتوں سے سویا نہیں تھا میں۔ شال کھول کر کندھوں پہ ڈالی، اسے سردی لگنے لگی تھی۔ یار کہوا تیار کرواؤ، صبح صبح دماغ گھوما ہوا ہے۔ راہداری میں ہی کھڑے کھڑے اس نے ہانک لگائی۔ انداز ایسا نارمل تھا کہ جس کی حد نہیں۔ وہ آگے آیا اور پھر حنزلہ کو دیکھا جو بے یقینی سے ابھی تک باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن پہ خون کے ننھے قطرے تھے۔ جبل کو یکدم فکر سی ہوئی۔ وہ آگے آیا، اس کی گردن پہ 2 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں تو کٹ لگ گیا ہے، اس کو پٹی کرو، کچھ لگاؤ۔ وہ بھاگ گئے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ وہ میری گردن پہ پیر رکھ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ وہ سب اتنی آسانی سے ہمیں بیوقوف بنا کر چلے گئے۔ اس نے جبل کو دیکھا۔ وہ بھاگ گئے ہیں لالا۔ اس کی آواز میں نمی اور طیش ایک ساتھ کھل گیا۔ جبل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا، پھر بہرام خان کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ سینے پہ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ آوازیں دے دے کر لوگ اکٹھے کر رہا تھا۔ جبل کے ذہن کے پردے پہ ایک ملاقات واضح ہوئی۔ کل رات 10 بجے کے بعد۔ کرسی پہ بیٹھے جبل کے عقب میں کھڑے بہرام پہ اسکرین کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ اسکرین پہ چلتے تہ خانے کے مناظر دیکھ سکتا تھا۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ لوگ بھاگنے والے ہیں، بہرام نے قیاس لگایا۔ تمہیں صرف لگتا ہے؟ مجھے یقین ہے یہ بھاگیں گے اور یقیناً ہم ان کا خواب توڑ دیں گے۔ مجھے خواب نہیں، ان کی کمر توڑنی ہے۔ بہت پرجوش ہیں ہمارے اسیر، انہیں لگتا ہے وہ سب کر سکتے ہیں۔ بھاگنے دو، دوڑ لگائیں، تبھی تو انہیں سمجھ آئے گا کہ زورگر ریڈ ٹریپ ہے۔ یہاں سے کوئی تب نکل سکتا ہے جب ہم چاہیں۔ ان کی مزاحمت پوری طرح مات میں بدل جائے گی۔ وہ پرسکون تھا۔ تو ہم انہیں ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے بھاگنا کتنا مشکل ہے۔ بہرام نے سہولت سے حل نکالا۔ باتیں تجربوں کا مقابلہ نہیں کرتی بہرام خانہ۔ وہ اسی کے انداز میں خان کو کھینچ کر بولا۔ بھاگیں گے تو گریں گے، گریں گے تو ہمت ٹوٹے گی، فرسٹریشن بڑھے گی، ارادے کمزور ہو جائیں اور پھر وہ چٹخ جائیں گے۔
یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ بہرام اکتایا، اس لیے تو میں باس ہوں، تم نہیں۔ جبل کی بات پہ اس کا چہرہ سرخ پڑا، وہ ہاتھوں سے فیصلہ کرنے کا عادی جو تھا۔ حال صبح 6 بجے۔ کچھ ہے جو بہرام خان جانتے اور میں نہیں۔ حنزلہ کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی مان سا جو ٹوٹ گیا تھا۔ آپ جانتے تھے وہ بھاگیں گے؟ آپ جانتے تھے نا؟ وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی، بے یقینی بڑھ گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ جبل کا چہرہ اپنے ازلی بے تاثر انداز میں واپس آ چکا تھا۔ باس میں ہوں، تم یا بہرام نہیں۔ فیصلے میں لوں گا، تم یا بہرام نہیں۔ تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں بتایا نا کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں؟ جبل نے گرا کر آنکھیں بند کی۔ وہ اس وقت وضاحتی موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا کہوا کہاں ہے یار؟ آپ نے چاہے مجھے لڑکوں کی طرح پالا ہو، چاہے میرا بچپن گڑیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بندوقوں کے ساتھ گزرا ہو، لیکن ہوں تو میں وہی لڑکی نا۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں بتایا نا، اب مجھ سے جھوٹ بولتے رہے لالا، وہ شاکی انداز میں کہتے پیچھے کو ہوئی۔ اور تم نے مجھ سے سچ کب کہا؟ اس کے لہجے میں بھی ترش سا تاثر آیا۔ یہ پلان بناتے وقت، ان چاروں کی تصاویر اسکرین پہ دیکھتے وقت تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم شادان کو جانتی ہو؟ تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ 3 سال پہلے محبت میں صرف وہ گرفتار ہوا تھا؟ حنزلہ سانس نہیں لے سکی، وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی، آنکھیں ایک نقطے پہ ساکن۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ 3 سالوں سے تمہیں کوئی رائٹنگ بلاک نہیں ہے بلکہ تم گلٹی ہو، تم لفظوں سے شرمندہ ہو؟ میں نے تمہیں لڑکوں کی طرح پالا ہے، غلط ہے۔ میں نے تمہیں مضبوط لڑکیوں کی طرح پالا ہے، لیکن تم جذبات کے آگے ہار گئیں۔ وہ آگے آیا، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ اسے لات مار کر وہ چھوٹا سا شیشہ اسے چھین کر اس کی گردن میں گھسا دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، تھی کیا؟ یہ سوال نہیں تھا مگر اس کا جواب نہ ہی تھا۔ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ میں اپنے تخت کے آگے کسی قسم کے جذبات برداشت نہیں کروں گا، تمہارے بھی نہیں۔ وہ کئی لمحے گو مگو کسی کیفیت میں رہی، اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ کئی لمحے بعد وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ مجھے ایک موقع چاہیے، میں اسے واپس لاؤں گی، میں اسے گردن سے پکڑ کر واپس لاؤں گی، مجھے ایک موقع چاہیے۔ وہ گویا گڑ گڑائی۔ جبل خان چند پلوں سے تکتا رہا، پھر آگے آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم ایک بار پھر جذبات سے کام لے رہی ہو، پہلے ہمدردی، اب غصہ، انتقام۔ میرے ساتھ چلو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سوچو اور پھر فیصلہ لو، ٹھیک؟ اس نے رک کر پوچھا۔ حنزلہ کی آنکھیں بھر گئیں مگر وہ کچھ نہ بولی۔ جبل خان اب یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے اسے راہداریوں سے گزارتی ہوئی کہیں لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی رہی، چاہے آدھا گھنٹہ گزر جائے، چاہے آدھی صدی، وہ اسے واپس لائے گی، یہ طے تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ 10 جنوری صبح 9:30 بجے۔ بغیر کسی سمت کا تعین کیے کہیں سے نکل آنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ نیم اندھیری گلیاں اب گھروں سے نکلتی روشنی میں ملگجی سی روشنی ڈوب گئی تھی۔ برف باری ہنوز اسی رفتار سے ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں تھک چکے تھے۔ یہ راستہ ہی تھا، یہ بے اختیار بدتریج بڑھتی ہوئی سردی تھی جو ان کے جسم سن کیے دیتی تھی۔ کہیں کسی گھر کے باہر چھجے تلے جلتی شمعوں نے حسرت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ قید سخت تھی، بے بس تھی مگر آزادی روح کھینچ رہی تھی، قدم جما رہی تھی۔ اگر میں تھوڑی دیر مزید یوں ہی چلتا رہا تو میں یہاں جم جاؤں گا۔ حسن کی لرزتی آواز پہ زخرف نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی قابل ترس لگتا تھا۔ اس کے کپڑے اور شال زخرف کے کپڑوں کی طرح نہیں تھے۔ اگر وہاں اس قید خانے میں پڑے رہتے تو کیا مل جاتا؟ وہ بجتے ہوئے دانتوں پہ قابو پاتے ہوئے بولی، سب تو مل رہا تھا، کھانا پینا، کمبل، رضائی، تکیہ گدا۔ ہاں بس ہر 5 منٹ بعد پڑنے والی چماہٹ کو بھول جاؤ، باقی سب تو اچھا تھا۔ اور اس جبل خان کے لفظوں کا زہر بھول گئے ہو؟ باخدا میرے گھر میں کوئی مجھ سے ایسے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا ذکر آتی اس کی زبان انگارے چبانے لگی۔ حسن خاموش رہا تو وہ چلتے چلتے رکی۔ تم سے کوئی ایسے بات کر سکتا ہے؟ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میری تو خیر رہنے دو، میرے بہنوئی کے منہ سے میرے لیے پھول بہت جھڑتے ہیں، اور اگر اس بے موسم جھڑنے کی بات بہن سے کروں تو وہ فوراً گوپی بہو بن کر اپنے شوہر کا دفاع کرتی ہے۔ وہ جبل خان کم از کم تانے تو نہیں دیتا تھا۔ تو تمہارا بہنوئی کیا بہت تانے دیتا ہے؟ اس نے جھک کر سڑک پہ پڑی ایک لکڑی اٹھا لی۔ حسن بے بسی سے مسکرایا۔ یہ اس کی لو لینگویج ہے، لوگوں کو ضد کرنا، ان کی برداشت آزمانا اور آتے جاتے ہمیں یہ جتانا کہ اس سے زیادہ خوبصورت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں، لہٰذا ہم اس کی تعظیم کریں۔ وہ دوبارہ چلنے لگا تو زخرف بھی چلنے لگی۔ تو تم کرتے ہو تعظیم؟ میں بھی حسن سلطان ہوں، تعظیم کا تے بھی نہ کروں؟ اس نے ہنکارا بھرا، پھر بڑی مشکل سے برف میں پیر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ تمہارا بازو ٹھیک ہے؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہو تو رہا ہے لیکن خیر ہے، بس یہاں سے نکل جائیں۔ تمہیں میری وجہ سے یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے، اگر تم سلطان کے ساتھ ہوتے تو شاید اتنی مشکلات نہ آتی۔ حسن نے گہری سانس لی۔ میں شکل سے لگتا ہوں گا لیکن اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی کے کہنے پہ کوئی کام کروں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ زخرف جواباً خاموش رہی۔ تھوڑی دیر مزید چلتے رہنے کے بعد حسن واقعی ہانپ گیا تھا۔ اس کے بازو میں درد ہونے لگا تھا۔
کیا لگتا ہے مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ یہ جگہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی بس اڈا، کوئی دکان، کچھ ہے ہی نہیں، حسن نے پوچھا۔ اس کمبخت نے میرا فون بھی رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم گوگل میپ ہی دیکھ لیتے۔ اور سنو میری بات، یہاں اگر کوئی پوچھے ہم کون ہیں تو زبان سنبھال لینا اور کہنا ہم ٹورسٹ ہیں۔ اگر آدمی خوبصورت ہوا تو میں کہوں گا ہوں تو ٹورسٹ، لیکن آپ کا داماد بننے مجھے کوئی یار نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں غیر برادری میں رشتہ داریاں نہیں کرتے۔ سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز پہ وہ تھم گیا۔ زخرف بھی تھم گئی۔ تھم جانے کی وجہ وہ آواز نہیں تھی بلکہ ان کی کمر کو چھوتی پستول کی نال تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کوئی زخرف کی ہاتھ اس کی پشت سے لگا چکا تھا۔ کوئی ان کے عقب میں کب آیا؟ انہیں کچھ محسوس کیوں نہ ہوا؟ کوئی آہٹ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی سانس نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ زور گڑھ کی برف ہماری وفادار ہے، ہماری آہٹ کی خبر نہیں دیتی۔ یہ مسکراتا، یہ دل فریب لہجہ زخرف کو اپنے کانوں سے لاوا نکلتا محسوس ہوا۔ جبل خان سے اسے نئے سے نفرت ہوئی۔ اس کے ہاتھ پشت پہ باندھنے چاہے تو زخرف کے ہاتھ میں موجود پستول بھی نظر آئی۔ پستول میں رکھ لیتا ہوں، وزنی یا خاتون آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے۔ اس کے ہاتھ سے پستول لے کر جیب میں اڑس لی۔ اس کا ساتھی حسن کے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ حسن نے مزاحمت نہیں کی۔ برف کے ذرے آسمان سے گرتے رہے۔ زور گڑھ سفید چادر اپنے سینے پہ تانتا چلا گیا۔ جال میں پھنس جائیں تو کسی اور کی مسیحائی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں جس جگہ موجود تھے وہ ایک وسیع سا پتھریلا لمبے رقبے پہ پھیلا راستہ تھا، البتہ برف نے پتھروں کو ڈھک دیا تھا۔ دونوں اطراف میں پہاڑ تھے۔ اس گھر سے بھاگ کر وہ دونوں اندھا دھند بھاگتے رہے تھے۔ برف میں ان کے بوٹ دھنس جاتے تھے، سانس اتھل پتھل ہونے لگتا تھا، مگر وہ رکے نہیں تھے۔ وہ دونوں ایک بار بھی نہیں رکے تھے، لیکن یہ راستہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ کئی بار وہ دونوں ٹھوکر کھا کر گرے تھے اور ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ زبرد شاہ نواز بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بل گرا۔ اس کے گھٹنے اور ہتھیلیاں بری طرح سن ہو گئے۔ سچ شکر کے راستہ برف سے اٹا پڑا تھا، ورنہ انہیں مزید چوٹیں بھی لگ سکتی تھیں۔ شادان اس کے لیے رک گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ برف باری نے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا، ایسے میں وہ ایک دوسرے کے زخم تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زبرج، بس تھوڑی دیر اور، تھوڑی دیر اور مجھے لگتا ہے ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے پاس جھک کر بیٹھا، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبرج گہرے سانس لینے لگا، ساتھ گرا بھی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح اکڑ رہے تھے۔ یہ سردی اس کے اعصاب کو شل کیے دیتی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے ہم یہیں مر جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے شادان۔ وہ کپ کپاتے، لبوں پہ قابو پاتے بمشکل بول پایا تھا۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، میں تمہیں اس طرح گیو اپ نہیں کرنے دوں گا۔ بس تھوڑی دیر اور تھوڑا سا راستہ، پلیز زبرج۔ شادان نے سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر خطرناک حد تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ مجھے ایک بار کوئی موبائل فون مل جائے، پھر تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ آدھا پاکستان مجھے لینے یہاں آ جائے گا۔ اس نے چلتے چلتے ہتھیلی پہ بند مکہ مارا۔ فون چاہیے؟ آواز مدھر اور ہلکی تھی۔ وہ کرن کھا کر اپنی دائیں طرف دیکھنے لگا۔ حنزلہ احمد زئی اس کے ہم قدم تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ واضح نہ تھا، مگر شادان اس کی موجودگی پہچاننے کے لیے کسی قسم کی روشنی کا محتاج نہیں تھا۔ تمہیں بھی چاہیے فون؟ کوئی زبرج کے ساتھ آ کر رکا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ بہرام کا ہی آدمی تھا۔ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، مگر ہمارے دونوں کرداروں کی جان ہوا ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ رک گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے گرد لوگوں کا دائرہ بنتے ہوئے دیکھا، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور ان کا رخ ان کے سینے کی جانب۔ حنزلہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ فون چاہیے شادان صاحب؟ اس نے موبائل فون شادان کی طرف بڑھایا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر جپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ اسی کا موبائل تھا۔ اس نے جلدی جلدی پاسورڈ ڈالا، کانٹیکٹ لسٹ میں گیا۔ آئی جی، ڈی آئی جی، اسپیشل ٹاسک فورس کے نمبرز، مختلف عہدیداران، ایکٹیوسٹ، رپورٹرز، اینکرز، اس کے اپنے ماں باپ، لیکن وہ لاشعوری طور پہ حرف زیڈ تک گیا، پھر تھم گیا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر وہ بھی اسی کی طرح مشکل میں تھا۔ زبرج، حسن، زخرف، یہی وہ لوگ تھے جنہیں وہ بغیر جھجک کچھ کہہ سکتا تھا، مگر اب وہ کیا کرے؟ اس نے اپنے باس کو کال ملانی چاہی، مگر یہاں لگا تھا اسے اصل جھٹکا۔ سگنل کی جگہ پہ کچھ نہیں تھا، خالی نل، سناٹا۔ وہ تھم گیا، اس کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ اسے معلوم ہوا زور گڑھ ریڈ ٹریپ ہے، یہاں سگنل نہیں، ہم ہی نے بند کیے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی، ہم ہی آن کر سکتے ہیں، ہم پھر بند کر سکتے ہیں اور پھر آن کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ زور گڑھ سے گزرتی ہوائیں ہم سے وفادار ہیں۔ وہ مڑی، اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر مزید 2 قدم آگے بڑھ کر پستول شادان کی گردن پہ رکھ دی۔ ٹھنڈی نال جب اس کی گردن سے ٹکرائی وہ اپنی جگہ جم گیا۔ اینی تھنگ فار لویلٹی، دھیمی آواز میں کہتے اس نے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے گھٹنوں پہ لات مار دی۔ وہ جھک گیا، گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے زبرج کی گردن پہ پستول کا دستہ دے مارا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ موت انہیں ہر لمحہ اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ مزاحمت کئی بار مقابلے جیسی ہوتی ہے، یا پھر اس سے بھی بری، کیونکہ جب مزاحمت کے بعد کوئی دھر لیا جائے وہ آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔
یہ کوئی بازار سا تھا، دونوں اطراف میں دکانیں اور دکانوں کے باہر رکھے سٹالز جن پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ سٹالزوں کے چھجے تلے تھے سو برف باری سے محفوظ رہے۔ برف باری کی وجہ سے دکانیں اب تک نہیں کھلی تھیں۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے محتاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو اسکین کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں واضح تھا کہ اسے یہاں سے بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ کئی بار وہ سٹالز کے پاس رک جاتا، کپڑا ہٹا کر چیزیں ٹٹول کر دیکھتا، چوڑیاں، میک اپ، جیولری، جوتے، وہ ایک ایک چیز ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ اونچے قد اور زخمی چہرے والا آدمی وقت گزاری کر رہا تھا۔ یہ راستہ ڈھلوانوں سے اتر کر نیچے کی طرف لے جاتا تھا، یعنی سلطان سبتر یہاں آنے سے پہلے بلندی پہ تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں اس بازار کی طرف آیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچ کر اس نے کیا یہ راز کہانی پہ ادھار رہے، مگر یہاں وہ وقت گزار رہا تھا، صرف اور صرف وقت گزاری۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی آدمی کو دکان کھولتے ہوئے دیکھا تو اسی طرف چلایا۔ آدمی نے اسے دیکھا تو مسکرایا۔ گاؤں دیہات کے لوگ اپنے مہمانوں کو پہچان لیتے تھے۔ سلطان ان کے قریب آیا تو انہوں نے اسے اندر چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد وہ موڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھوں میں سبز چائے اور پلیٹ میں میٹھی ڈلی رکھی تھی۔ سلطان 3 پیالیاں خالی کر چکا تھا۔ وہ بوڑھے کی بات سن کر فر پشتو میں جواب بھی دے رہا تھا۔ اسے اتنی اچھی پشتو آتی تھی۔ اب وہ بوڑھا اسے اپنے ساتھ آئے چھوٹے بچے کے متعلق بتا رہا تھا۔ سلطان مسکرا کر سنتا رہا، پھر اس کی پڑھائی کے متعلق کچھ مشورے دیے۔ بوڑھا مشکور ہوا۔ اسی پل باتوں کی آواز میں جیپ کے انجن کی آواز بھی شامل ہوئی۔ چائے کی خوشبو میں گاڑی کی دھوئیں کی بو بھی شامل ہوئی اور پیٹرول کی تازہ تازہ مہک بھی۔ سلطان نے چائے کے آخری گھونٹ بھرے، مزید چائے کا ارادہ ترک کیا۔ اسے لینے والے آ چکے تھے، اب اسے جانا تھا۔ جیپ دکان کے باہر آ کر رکی۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بوڑھے سے مسافے کے لیے ہاتھ ملایا۔ وہ اس کے ہاتھ کو چوم چکا تھا۔ یہی عمل سلطان نے بھی دہرایا، اور جب پلٹ کر دیکھا تو بہرام کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بازار کی سیر ہو گئی ہو تو واپس چلیں؟ ہاں بالکل چلتے ہیں، یہاں بہت سردی ہے، وہ معمول کے سے لہجے میں بولا۔ باقیوں کو لے آئے ہو؟ کہاں تھے؟ زور گڑھ کی حدود میں نا؟ بہرام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی چل کر آیا اور جیپ کی پچھلی نشست پہ آ کر بیٹھا۔ واپسی پہ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، بلکہ ایک ڈھابے کے باہر رک کر اس نے خستہ پراٹھا کھانے کی فرمائش بھی کی تھی، جس سے بغیر کسی حیل و حجت کے مان لیا گیا تھا۔ کچھ تھا جو غیر معمولی تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی شے، انسان، سڑک کے بارے میں تبصرہ بھی پیش کرتا رہا تھا، یوں جیسے وہ دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہو۔ اور بالآخر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس زندان میں واپس لائے گئے تھے۔ اب کی بار ان کی رسیاں سختی سے باندھی گئی تھیں۔ اب کی بار ان کے لیے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جانے والا تھا۔ اب کی بار کوئی رعایت نہیں، یہ بات وہ محسوس کر چکے تھے۔ اس بار ان کے چہرے سخت تھے۔ انہیں تہہ خانے کے وسط میں گھٹنوں کے بل ہاتھ باندھ کر بٹھایا گیا۔ ان 5 لوگوں کے سامنے اس وقت جبل خان بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، آنکھوں میں صفاقی تھی اور ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ پیلے بلب کے نیچے اس کا مسکراتا چہرہ موت کا چہرہ لگتا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں صفاق لگتی تھیں۔ بخیر راغلے ونس اگین۔ 3 دن بعد اس تہہ خانے میں پہلی بار سانسوں کے رک جانے کی آواز سنی تھی۔ کچھ تھا جو ہونے والا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ یار کتنا اچھا لکھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مووی ہے اور آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے۔ میں نے سارے سین امیجن کیے ہیں، زخرف اور وہ جا رہے ہیں برف میں، اندھیرا اندھیرا سا ہے، اور پھر یہ سلطان، اچھا ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے بالکل یہ آنکھوں کے سامنے سارے مناظر ہو رہے ہیں نا، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے۔ اور یہ اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے کہ ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی تو ہو جانے دو، زندہ تو رہو گے، آزادی تو مل جائے گی نا۔ اور ان کے ساتھ کون سا بندہ ملا ہوا ہے؟ ہاں، حسن نہیں ہو سکتا، سلطان نہیں ہو سکتا، زخرف نہیں ہو سکتی، اور شادان بھی نہیں ہو سکتا، زبرج بھی نہیں ہو سکتا، شاید ہو بھی سکتا ہے زبرج۔ اور جبل خان ایجنٹ کس کو کہتا ہے؟ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مزہ آنے والا ہے۔ اس کے 200 صفحے میں نے کر لیے ہیں، اور ٹوٹل اس کے 700 صفحات ہیں، تو 500 صفحے ہیں، تقریباً اس کی 6-7 قسطیں اور آ جائیں گی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔